پہلی دفعہ یاسین ملک صاحب سے کہاں آپ کی ملاقات ہوئی؟ I met him in 2005 اور یہ 5 جون کہاں پر؟ پنجاب ہاؤس اسلام آباد. مرون کلر کی گاڑی تھی اور اس کے اندر سے وہ بائی ویو کر رہے تھے کراؤڈ سارے کو, اینڈ ویری ہینڈسم. تو میں نے امی کو who's this? He's like یہی تو ہیں سب سے بریو ان کے لیڈر سارے آئے ہوئے ہیں. اینڈ I was like wow, I have to meet him, you know, such a legend. وہ ان کی پوئٹری چل رہی تھی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے. مطلب مجھے ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے وہ ابھی مومنٹ ہوا ہے. It's timeless, every moment with Yasin. I've spent very little time with him, but I remember every detail of my life. ان کو بھی پہلی ملاقات میں ہی آپ سے اسی طرح محبت؟ نہ, مجھے ایسے ڈیٹیل کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اچھا, مسئلہ کشمیر بھی آپ نے انہی سے سمجھا؟ جس طرح وہ بتا رہے ہوتے تھے جو لیڈ کر رہے ہیں, وہ تو پھر وار ہی نیکسٹ لیول تھا. اچھا, کوئی خوف آیا کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کی جو بالکل ایک بھارت کا ایک بالکل ایک ٹارگیٹ ہے, پوری اتنی بڑی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے بالکل سامنے آ کے لڑ رہا, خوف آیا آپ کو؟ ڈر لگا کچھ شور بننے جا رہے ہیں وہ آپ کے بن گئے؟ I was madly in love, blind in love. انڈیا یہ بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ کی شادی کے پیچھے کوئی خفیات تھا, یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کسی طور. جب یہ ایسی خبریں جب سے منگنی ہوئی ہے مجھے تو ایسا ایجنٹ ہی بنایا ہوا ہے. آخری بار ان کو گرفتار کیا گیا اس وقت آپ اسلام آباد میں تھی؟ یس, رات کو پھر ان کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ مجھے آ گئے ہیں لینے. تو میں نے پوچھا کون, تو بتایا, پھر سمجھ گئی میں. پھر انہوں نے کہا میں نے بچی سے بات کرنی. تو وہ بار بار بچی نے پوچھا پاپا ویئر آر یو گوئنگ, کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے جواب نہیں دیا پہلے, پھر جب دیا کیونکہ اسپیکر پہ تھا تو انہوں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں. آپ کو کبھی تعصبات کا سامنا کرنا پڑا یا کسی جنسی تفریق کا سامنا کرنا پڑا؟ سینٹرل جیل میں ملنے ہم جاتے تھے تو بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہراسمنٹس ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, بہت سی تھریٹس بھی ہوئی ہیں, ریپ کی, بہت سی گالیوں کی. پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کے رویے سے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی جتنی بھی کوشش ہے جیسی بھی, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ دیٹ سیٹسفائڈ. یہ آپ کے خیال میں اگر یاسین ملک صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہونے کا خدشہ 100% ہے. اگر ان کا سب سے بڑا لیڈر ہینگ ہو جاتا ہے تو پھر تو ساری قوم باہر نکلے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ پاور کاسٹ میں ہماری مہمان ہے مشال ملک صاحبہ. یہ تحریک آزادی کشمیر کے معروف رہنما, بھارتی جیل میں قید یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں. خود بھی جو ہے بڑی جدوجہد کر رہی ہیں اپنی شوہر کی رائے کے لیے, اور کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا میں جس طرح انہوں نے اجاگر کیا وہ بھی دیکھنے سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ان کی حالات زندگی کے حوالے سے, ان کی جدوجہد کے حوالے سے, اور ان کے شوہر کے حوالے سے وہ بھارتی قید میں جو ہے وہ کن مصائب کا جو ہے وہ شکار ہے. بہت شکریہ مشال صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا. آپ کے بچپن سے ہم شروع کرتے ہیں. بچپن کیسے گزرا, کہاں تعلیم حاصل کی آپ نے؟ میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں اور بچپن اسلام آباد میں گزرا ہے, اور بڑا اچھا بچپن گزرا ہے, بڑا ہی خوبصورت. وہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی, ہمارے والد صاحب وہاں پروفیسر ہوتے تھے, اور وہاں پہ پیچھے جو ہلز ہیں وہاں پہ اکثر, یس, اور وہ جو ایک نیچر میں کافی وقت گزرا ہے ہم لوگوں کا, ہائیکنگ وغیرہ. وی یوزڈ ٹو ہیو لاٹ آف ڈاگس, پیٹس تھے ہمارے, اور بہت ہی اچھا ایک وائلڈ سا چائلڈہڈ تھا. ہائیکنگ, ٹریکنگ, کیمپنگ, اور بہت ہی ایڈونچرس, اور بہت ہی شرارتی تھے ہم لوگ سارے. اچھا. اور تھوڑا بہت سوشل ورک میں بھی پیرنٹس نے بچپن سے ہی ڈالا ہمیں. ٹھیک. اینڈ آئی واز این آرٹسٹ, اینڈ آرٹسٹ ہمیشہ آرٹسٹ ہی ہوتا ہے. وہ شرارت یاد ہے آپ کو اپنی؟ بہت سی, اب اتنا نہیں ہے, بہت سی ہیں, بہت سی. تو یہ تعلیم کہاں پہ حاصل کی, اسکولنگ کہاں پہ ہوئی؟ اسلام آباد میں ہوئی, اور بیکن ہاؤس, اور اس کے بعد ONA لیولس پہ ایکسٹرنل LLC کا پروگرام تھا. ٹھیک. BSc کا اکنامکس کا, لندن اسکول آف اکنامکس کا. قائد یونیورسٹی سے اکنامکس میں؟ نہیں, لندن اسکول آف اکنامکس کا ایکسٹرنل تھا پروگرام, اور ONA لیولس. اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی؟ یس. تو پہلی دفعہ یاسین ملک صاحب سے کہاں آپ کی ملاقات ہوئی, اور وہ کون سی ایسی بات تھی جنہوں نے آپ پہلی ملاقات میں ان کو, وہ آپ کے اسیر ہو گئے یا آپ ان کی اسیر ہو گئی؟ اسیر تو ویسے وہ ابھی بھی ہیں, لیکن آپ کے کب ہوئے؟ دونوں ہو گئے تھے. دونوں. ہاں, وہ مومنٹ ہی بہت, آئی تھنک میری لائف میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس فیری ٹیل کے. اگر دیکھا جائے, مطلب آبویسلی ہر چیز جو ہے اتنی گلومی ہے, ڈارک ہے, مگر آئی واز گفٹیڈ ود اے فیری ٹیل جو ہم لوگ بچپن میں ڈریم ہوتی ہے, like somebody who comes out who's so brave and who has a mission. کیونکہ میری اپنی بھی, آئی تھنک ہمارے پیرنٹس کی بھی بڑی ایک ریولیوشنری اسپرٹ تھی شروع سے, like to help people,
to have goals which are larger than life, एक humanity की अंडर प्रिविलेज लोगों के हवाले से, तो वो एक इतना बड़ा मिशन है यासीन साहब का. तो वो एक हर इंसान के लिए आई थिंक वो एक बहुत बड़ी एक बात है. आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी? आई मेट हिम इन 2005 और ये 5 जून जी. कहाँ पर हुई थी? पंजाब हाउस इस्लामाबाद. इत्तेफाक से? दोपहर को हुई थी हम लोगों की. इत्तेफाक से नहीं थी. माई मदर वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ PMLQ और वो लोग होस्ट कर रहे थे कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को जब पीस प्रोसेस हो रहा था. अच्छा. तो इत्तेफाक से मेरा एग्ज़ाम का लास्ट डे थी, तो उसके अगले दिन इन लोगों ने आना था. तो मैंने अखबार खोला क्योंकि मैं इनको टीवी पे देख नहीं सकी थी. अखबार खोला तो वो मेरे पास क्लिपिंग सारी अभी भी उनकी मैंने कटिंग रखी. एक मरून कलर की गाड़ी थी और उसके अंदर से वो बाय वेव कर रहे थे क्राउड सारे को, एंड वेरी हैंडसम. अच्छा. तो मैंने अम्मी को, आई एम लाइक हु इज दिस? ही इज लाइक यही तो हैं सबसे ब्रेव उनके लीडर सारे आए हुए हैं. एंड आई वाज लाइक वाओ, आई हैव टू मीट हिम, यू नो, सच अ लेजेंड. तो उन्होंने कहा आज ही इनका इवेंट है. दोपहर को था उसी दिन. सो आई गॉट रेडी एंड आई वाज सो एक्साइटेड, बट वी वर लेट, क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ अक्सर. आपके पॉडकास्ट में भी थोड़ी लेट आई. ये सारी फैमिली को भी थोड़ी सी कंप्लेन होती है. बट वो उनकी पोइट्री चल रही थी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. वो दिन के जिसका वादा है. मतलब मुझे अभी भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है वो अभी मोमेंट हुआ है. इट्स टाइमलेस, एवरी मोमेंट विद यासीन. I've spent very little time with him, but I remember every detail of my. तो उस इवेंट में आपकी मुलाकात हो गई थी उनसे? फिर उसके बाद सारे उनके पास आए ऑटोग्राफ के लिए, सारे मिनिस्टर्स MNAs आए होते. तो मतलब छलांगे लोग मारे थे लिटरली. और इतना वो उनका एक ऑरा था, और जो पहली दफा मैंने देखा. बट हम कोने में खड़े हुए थे तो वो खुद ही उन सबको चीर के हमारी तरफ आ गए. एंड आई वाज लाइक, यू नो, ट्रेम्बलिंग. अच्छा. जिस तरह बंदा होता है एक जो एक ऑरा होता है नेल्सन मंडेला, एक फ्रीडम फाइटर्स वाला, हुर्रियत ली. तो वो बहुत ही शाये थी मैं. फिर मुझे याद है टेबल पे एक पड़ा होता है, एक वो ये टेबल पे जब लंच डिनर होता है रिजर्व का, एक वो मैंने उठा लिया, ऑटोग्राफ लेनी थी. तो उस पे मैंने फिर इनसे ऑटोग्राफ ली. उन्होंने क्या लिखा उसमें? और मेरी लाइफ की पहली ऑटोग्राफ थी. अच्छा. मैंने कभी ऑटोग्राफ नहीं लिया किसी से, बट उनकी इतनी मैं इम्प्रेस थी उनकी स्पीच से. बट आई हैड नो आइडिया कि ही इज मैरिड और अनमैरिड, जो उस चीज का था ही नहीं. मतलब एक होता है ना बंदा एक बिल्कुल एक फैन के तौर पे. अच्छा, ऑटोग्राफ पे लिखा गया? ऑटोग्राफ उन्होंने हैंडशेक किया, फिर ऑटोग्राफ लिया, फिर अम्मी को भी दिया. तो उसमें अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, आई हैव इट विद मी. और उसमें उन्होंने लिखा विद रिस्पेक्ट एंड लव, और अपने सारे पर्सनल नंबर्स. और अम्मी को जो लिखा उन्होंने लिखा विद रिस्पेक्ट, और मेरा विद रिस्पेक्ट एंड लव. तो मैंने दोनों रखे हुए हैं अभी भी. ब्यूटीफुल मोमेंट्स. वो बहुत ही, अगर आसान लफ्जों में बात करें, पहली मुलाकात में इश्क हो गया आपको? यस, उनसे सेकंड्स में. आपके ख्वाबों का शहजादा साबित हुआ. बचपन से आप ख्वाब देखती भी आ रही थी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इतनी मैं फिल्मी नहीं थी. बट वो मोमेंट ऐसा था कि उनको देख के जब पहली दफा आई कांटेक्ट हुआ है उस वक्त, मतलब हार्ट बीट तेज नहीं होती, वो तो एक नेचुरल है ना, हार्मोन्स होते हैं एक इंसान के व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू. वो नहीं था, खाली इलेक्ट्रिक्यूशन थी. और वो मैंने बहुत से रूहानी लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो दे सेड दिस इज नॉट ह्यूमन अट्रैक्शन एट ऑल, दिस इज समथिंग वेरी डीपर. ये मैंने बहुत से लोगों से पूछा क्योंकि पूरा करंट हुआ था मुझे. अभी भी मैं फील, वो उस वक्त के बाद, मतलब कि आई थिंक ये बॉन्ड कभी टूट ही नहीं सका. फिर आप अपने आप में नहीं रही? ये नहीं, वो नहीं था, वो जो फिल्मी वाली बात नहीं है. इट वाज टोटली वेरी स्पिरिचुअल. अच्छा. मोर देन जस्ट अ पेरेंट. और उनको भी ये, क्योंकि उन्होंने तो अपना पब्लिकली कह चुके थे कि मैंने शादी ही नहीं करनी. तो बड़ा जो अफसानों में इस तरह की मोहब्बत दिखाते हैं, उनको उसी तरह की मोहब्बत आपको उनसे हुई? ऐसी ही है दोनों साइड्स पे. उनको भी पहली मुलाकात में ही आपसे इसी तरह मोहब्बत? उनको ज्यादा हो गई थी. नहीं करे? अच्छा. हो गई थी. फिर अगले दिन अखबार में हेडलाइन न्यूज थी कि यासीन मलिक गॉट अ हार्ट अटैक. और मैं उनकी क्लिपिंग में उनकी पढ़ रही होती थी ना. इतना आपकी मोहब्बत का असर? आई डोंट नो. वो कह रहे थे कि व्हेन आई मेट यू आफ्टर दैट मेरी हार्ट बीट बहुत एबनॉर्मली फास्ट हुई, और सारी रात तक फिर मैं जो हॉस्पिटल लेके गए तो दे सेड कि मे बी हार्ट अटैक हो रहा है. तो वो फिर वो रात सारी हॉस्पिटल में रहे. आप भी पहुंच गई हॉस्पिटल? नो, इस तरह की फैन. देखिए, बंदा किसी को मिलता है उस तरह तो नहीं होता कि बंदा पीछे भाग रहा होता है किसी के. और ना ही मेरा ऐसा नेचर है. वो तो मैं आपको कैफियत बता रही हूँ कि रूहानी कैफियत थी. इट्स नॉट फॉर एनी रोमांटिक बाइट्स, नो, इट वाज स्पिरिचुअल टोटली. अच्छा. मगर उनकी साइड जो उन्होंने बताया, फिर अगले दिन तो अखबारों में इट वाज ऑल ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान कि यासीन मलिक हैज सफर्ड अ हार्ट अटैक. तो मेरी मदर इन लॉ को पता चला तो वो फेंट हो गई कि मेरा बेटा वहां गया तो पता नहीं क्या हो गया. तो फिर जब कुछ अरसे बाद जो फिर मिले तो उन्होंने बताया कि तो फिर कैसे मिले? उसके आई थिंक 4-5 दिन के बाद इनकी कॉल आई थी अम्मी को कि भी
میں وہ ایک 1.5 ملین سگنیچرز جو ہیں میں وہ اس کی ایگزیبیشن کر رہا ہوں. ہاں. انہوں نے بائی فٹ کلیکٹ کیے تھے 15 لاکھ سگنیچرز مقبوضہ کشمیر میں کہ کشمیریوں کو ڈائلاگ کا حصہ بنایا جائے اور ہم پرامن حل کے لیے کشمیری پرنسپل پارٹی ہے. تو انہوں نے ایک پیس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کی تھی مقبوضہ کشمیر میں, تو اس پہ انوائٹ کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا آپ نے اپنی بیٹی کو بھی لے کر آنا ہے اور آپ لوگ آئیں. تو انہوں نے کہا میں گھر آ کے, تو انہوں نے کہا میں گھر آ کے کارڈ دوں گا. اچھا. تو وہ بھی جب گھر آئے وہ کارڈ دینے کے لیے بہت سے کارڈ دیے. انہوں نے کہا اور بھی ینگسٹرز کو آپ لے کر آئیں. تو بڑا ہی خوبصورت مومنٹس تھے. تو پھر اس وقت کوئی بات ہوئی آپ کی ان سے؟ ہوئی تھی بات, بالکل فارمل, جس طرح آپ نے مجھے چائے رکھی ہے نا, میں بھی چائے, کیونکہ کوک بھاگ گیا. انہوں نے کہا یاسین ملک آ گیا, میرے میں گٹس نہیں ہے, کیونکہ ایک ٹیرر تھا کہ ایک مجاہد آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس نے بہت بندے مارے ہوئے ہیں. تو وہ گھبرا کے نکل گیا کوک ہمارا. تو امی اور میں تھے, اور پھر میں نے ان کو سرو کیا تو ان کو کیک میں نے کاٹ کے دیا. آئی اسٹل ریمبر, میں نے کچن کوزین کا کیک تھا, اٹ واز چیز کیک, یہ اسٹرابیری والا. وہ میں نے کٹ کر کے ان کو ڈالا, ان کی پلیٹ گر گئی. تو پھر وہ نیچے سے اٹھے, پھر ان کو ٹیبل لگ گیا اس وقت. بڑے عجیب سی کوئی فنی سے ہمارے واقعات ہوئے. مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ میری شاید تامی مومنٹس گزرے ہیں ان کے ساتھ لائف کے, تو مجھے ایک ایک سیکنڈ یاد ہے ان کے ساتھ اپنی لائف کا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پرپوز کر دیا. ابھی دوسری ملاقات میں ادارش نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں. وہ ادارش کب ہوا؟ وہ آئی تھنک آپ کی طرف سے ہوا, ان کی طرف سے ہوا؟ نہیں, میری طرف سے تو بالکل بھی نہیں تھا, انہی کی طرف سے تھا. آئی تھنک اٹس اے مینز. وہ ڈائریکٹ انہوں نے آپ کو کیا ہے تھرو والدین؟ نو, ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے, جب جا رہے تھے وہ پاکستان سے واپس, تو انہوں نے امی کو کال کیا, کیونکہ ہم نے سگنیچر کیمپین ان کی اٹینڈ کی تھی, ایگزیبیشن جو اس وقت شوکت عزیز تھے پرائم منسٹر. تو انہوں نے انوگریٹ, سارے ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے, کیونکہ دیکھیں پورا ورلڈ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی اس پیس پروسیس میں. تو سارے ڈپلومیٹس آئے تھے, ایگر تھے کہ کیا کشمیری چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب واپس آئی تو میں نے ان کی ایکنالجمنٹ بک پہ میں نے اپنا ای میل بھی چھوڑا, دعائیں بھی چھوڑی, جو ہوتا ہے ہر پاکستانی جس طرح سپورٹ کرتا ہے. گھر واپس آئے تو آئی تھنک اس دن یا اگلے دن ان کی کال آئی کہ میں واپس جا رہا ہوں, اور امی سے بات کی تو امی نے بہت سی ڈھیروں دعائیں دیں جو ہم سب کی ہیں. تو انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یور ڈاٹر. اچھا. تو وہ بڑا امی کو تھوڑا سا ذرا لگا کہ بہت مطلب کلچر نہیں ہے نا ہمارا اس طرح کا, تھوڑا اتنا نہیں ہے ماڈرن. تو پھر انہوں نے بات کی. آپ تو یہ چاہ رہی تھی کہ اچھا یہ نہیں, وہ آپ کو میں, وہ ایک اور چیز ہے, تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی شادی کا. آئی ڈidn't even know if he was married or unmarried. I had no clue. تو he talked to me and he said that میں جا رہا ہوں and I really had a good time and I will miss Pakistan. And I said we will all miss you. Then he proposed on the phone. Yeah. تو آپ لوگوں کی طرف سے فوراً رپلائی کیا ہے یا نہیں؟ میں نے فون بند کر دیا ان کے, نہیں کریں. اچھا, کیونکہ میں ڈر گئی تھی. ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے آپ کے مطلب کی بات کر دی ہے جو آپ چاہ رہی تھی, آپ کے ذہن میں چل رہا؟ نہیں, ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, بس ایک لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایک اور چیز ہوتی ہے, بٹ یو ڈونٹ نو اینی بڈی, اور آئی ایم اے ویری شائے پرسن, اور اٹ واز ویری شاکنگ فار می. پھر شادی کیسی ہوئی اور آپ کی؟ بس پھر کچھ سال لگے, 4 سال لگے, 4 سال میں آپ کا رابطہ چیٹنگ وغیرہ, کیونکہ ای میل ایڈریس تھا, ہر روز مجھے لیٹرز بھیج رہے ہوتے تھے ای میل پہ, پوئٹری بھیج رہے ہوتے تھے. ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی؟ نہیں, ٹیلی فون تو نہیں تھا, وہ کچھ دن کے لیے ٹیلی فون تھا, پھر وہ بند ہو گیا تھا. وہ پیس پروسیس کے کچھ 1-2 ہفتے انہوں نے کھولے ہوئے تھے لائنس. تو بس پھر کیونکہ میرے پاس فون نہیں تھا اچھا اس زمانے میں, پھر شادی تو ای میل پہ ہی چیٹ ہوتی تھی ہماری. جی. تو دن میں کتنی ای میل ہوتی تھی؟ آئی ڈونٹ نو, ڈیلی ان کے ای میلز آ رہے ہوتے تھے بہت سے, ابھی سارے پڑے ہوئے میں نے سیو رکھے ہیں. اچھا, یہ اس میں وہ کیا اتنا مجھے ایسے ڈیٹیل کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اتنی جدوجہد جو ای میلز آتی تھی وہ کس طرح ہوتی تھی؟ وہ اس میں اپنی جدوجہد کے حوالے سے بتاتے تھے یا رومانوی گفتگو ہوتی تھی یا ان کی فلسافیکل ہوتی تھی اور پوئٹری ہوتی تھی, اور خاص طور پہ غالب کی پوئٹری, اور وہ مجھے اردو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ اس کی انگلش بہت خوبصورت ٹرانسلیشن بھیجتے تھے پھر مجھے اس کی, اور پھر ایکسپلین کر رہے ہوتے تھے ایک ایک پوئٹری ورسز وغیرہ. تو بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا ایک ایکسپیرئنس تھا ان کے ساتھ. ان کی پھر اسٹرگل کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے تھے. تو شادی انسپائرنگ تھا. اچھا, مسئلہ کشمیر بھی آپ نے انہی سے سمجھا؟ بچپن میں تو پتا تھا بیکاز آف آر پیرنٹس, مگر جس طرح وہ بتا رہے ہوتے تھے جو لیڈ کر رہے ہیں, وہ تو پھر اور ہی نیکسٹ لیول تھا آف کمیونیکیشن, اور بہت ہی ایک ریولیوشنری اسپرٹ, اور ان کی اور بہت ہی وہ کلرفل پرسنالٹی, ناٹ بورنگ اور ڈل. ان کے اندر ان کا بہت نالج ہے ہسٹری پہ, ریلیجن پہ, لٹریچر پہ, اور بہت سی, ہی ڈزنٹ جسٹ اسٹڈی اباؤٹ پالیٹکس, ورلڈ پالیٹکس, بلکہ ہسٹری پہ ان کا بہت ہے.
پھر شادی کیسے ہوئی؟ روایتی انداز میں شادی ہوئی آپ کی یا غیر روایتی؟ ہمارے روایت سے مطلب مہندی ہوتی ہے, مائی ہوتا ہے, ولیمہ ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, گانے ڈانس سب کچھ ہوتا ہے. آپ کی شادی بھی اسی طرح ہوئی تھی؟ مہندی نہیں ہوئی تھی ہم لوگوں کی اس طرح, اچھا. سچ بس تھوڑا سمپل تھی. ہاں. پھر ایک نکاح ہوا, اور نکاح تھوڑا سا ذرا فنکشن تھوڑا بڑا تھا اس لحاظ سے, کیونکہ لوگوں کو انوائٹ کرنا تھا, رشتہ داروں کو. پھر انہوں نے کہا تھا کہ رخصتی بالکل سمپل ہو. رخصتی بہت ہی سمپل تھی. تو رخصتی ہو کہ آپ کہاں پہ گئی؟ آئی وینٹ ٹو, کیونکہ رخصتی تھوڑی لیٹ ہوئی تھی بیکاز ویزا نہیں لگا تھا ہم لوگ. ہاں. تو پھر وہ 22 فیبروری کو نکاح تھا ہمارا 2009 میں, اور پھر سپٹمبر میں ویزا لگا, تو پھر یاسین صاحب آئے اور پھر رخصتی ہوئی. پھر آپ مقبوضہ کشمیر؟ جی. تو آپ کو ویزا مل گیا تھا؟ تب تک مل گیا تھا نا. اچھا, کوئی خوف آیا کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کی جو ایک بالکل ایک بھارت کا ایک بالکل ایک ٹارگیٹ ہے, پوری اتنی بڑی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے بالکل سامنے آ کے لڑ رہا, خوف آیا آپ کو؟ ڈر لگا کچھ؟ شور بننے جا رہے ہیں وہ آپ کے بن گئے؟ I was madly in love, blind in love. اچھا. جب اور ایک اسپرچل جو کشش ہوتی ہے نا, اس میں وہ ایک ہارمونز کی ہوتی ہے, یہ ہارمونز کی نہیں ہوتی ہے. جو یہ تھی کیونکہ ان کے ساتھ لائف کیا گزارنی تھی کسی نے, جس بندے پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا, ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی کہ وہ ان کے بیسٹ فرینڈ نے کہا کہ ہی کانٹ ایون ہیو چلڈرن, مطلب اس طرح کی ان کی میڈیکل سچویشن تھی. پھر اس کے بعد جس طرح ان پہ PSA لگ گیا, منگنی ہماری تب ہوئی جب پبلک سیفٹی ایکٹ ان کو جموں جیل میں لگا ہوا تھا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے یہ محبت پیدا ہوئی, اللہ نے کوئی راز تھا اس کے اندر کہ میں نے کبھی نہیں کچھ سوچا, بلکہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ ابھی تم یہ اس لو سنڈروم میں ہو, اور لائک آر یو دیٹ بریو انف, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی ریولیوشن ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی فلمی ہیرو آ گیا اور لے گیا تمہیں. تو دیر از نو سیکورٹی, اسٹیبلٹی, بٹ دیر واز اے اسپرچل کالنگ. سو بس وہ ہو گیا. جب آپ مقبوضہ کشمیر میں پہنچی, پاکستان کی بہو مقبوضہ کشمیر میں آئی, تو آپ کا کیسے استقبال ہوا وہاں پہ؟ بہت ہی خوبصورت, اتنا خوبصورت. ایک تو پہلے تو ایریل جو ویو تھا مقبوضہ کشمیر کا, جب ایروپلین لینڈ کر رہا تھا, وہ جو سنو کیپ ماؤنٹینز جو تھے, اور وہ جو لائک لائک وائٹ ویلویٹ ایوری ویئر, ایریل ویو کا تھا. اور 6 سپٹمبر تھا اس دن ہم پہلی دفعہ وہاں پہ دونوں ایز اے برائڈ اینڈ گروم پہنچے, اور پورا شہر باہر نکل آیا. اچھا, پورا شہر نکل آیا. اور وہ شہر جو مجھے پھر لوگوں نے کہا یہاں تو ہر وقت ماتم ہوتا ہے, شہادتیں ہوتی ہیں, فیونرل پروسیشنز ہوتی ہیں, تو یہاں یہ ساری قوم لائک پہلی دفعہ اتنی خوشی. دلہن کے لباس میں تھی؟ جی, وائٹ کپڑے تھے. جی, وہاں کے روایت نہیں, وہ تو وائٹ میں نے ڈریس پہنا. تو یہ جب آپ کے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی کہ لاکھوں لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. بہت ہی, میں تو آج تک وہ مطلب کہ وہ سینز, وہ مناظر جو ہے وہ, اور اتنا ڈرائی فروٹ اسپرنکل ہوا. ایک تو فلاورز لوگ شاور کرتے ہیں نا, جو کلچر ہوتا ہے اکثر یہاں پہ پاکستان, تو وہاں وہ ڈرائی فروٹس کرتے ہیں. اور پھر وہ جو ان کے گانے تھے, وہ سارے جو ون جو گا رہے تھے, جو ان کے فوک سانگز ہوتے ہیں, خواتین, بچے, بزرگ, جوان, ایوری بڈی واز آؤٹ دیئر. کھڑکیوں سے لوگ کر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے, سارا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بہت دنیا. اور پاؤں کو بہت زیادہ لوگوں نے ہاتھ لگایا, پھر میں ہٹاتی تھی, کہتے تھے آپ پاکستان کی مٹی سے آئے. تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی ایک ایموشنل مومنٹس ہوتے تھے کہ یہ ان کا اتنا پیار اور اتنی قربانیاں ہیں کشمیری قوم کی, اور جو ان کا پیار ہے پاکستان سے. پھر نعرے بھی بڑے لگے, بڑا کچھ ہوا. نعرے کیا لگ رہے تھے؟ نعرے تو آزادی کے ہی لگے تھے. اور پھر اس کے بعد بڑا فنی سا نعرہ تھا اس لحاظ سے کہ ایک برائڈ, مطلب مشال آئی ہندوستان کی موت آئی, تو پھر وہ روکا گیا. لوگ ہسٹیریکل ہو گئے تھے نا, ہسٹیریکل ہو گئے تھے پیار محبت سے. تو وہ پھر لوگوں نے کہا جی برائڈ ہے, وہ پالیٹکس نہیں ہے. تو وہ ایک ان کا پیار تھا جو انہوں نے کچھ زیادہ ہی اس کو پھر سلوگنز میں ہم پہنچے. آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لاکھوں لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے, بہت ہی خوبصورت ایک مقام ہے. تو آپ کو تو اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھ رہی ہوں گی. آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کسی لڑکی کی رخصتی ایسے ہو سکتی ہے. بالکل, یہ تو کوئی میں کہہ رہی نا فیری ٹیل اللہ تعالیٰ نے ایک دی, جو مطلب کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, مگر یہ تھا کہ ایک لائیو جنت کا سین لوگوں کو مل رہے ہیں. اور کشمیر از لائک ہیون آن ارتھ. تو پھر گھر تک کا سفر کتنی دیر میں؟ کافی گھنٹے, حالانکہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے, کافی گھنٹے, کافی جیسا کوئی لانگ مارچ ہوتی ہے اس طرح ہم پہنچے تھے, بہت گھنٹے. اور پھر وہاں پہ بھی پھر
مطلب ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ سے ملنے آتے تھے دور دراز علاقوں سے, گاؤں سے, اور پھر اپنی اپنی سٹوری سنانا جو ظلم ہوا. یہ رعب بھی متحرک ہو گئی ہوگی تو آپ کو. آئی ڈونٹ نو, ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا اگر آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. یہ تو ہم بعد میں آ کے اینالائز کرتا ہے انسان کے. اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, بس آپ خوش تھی کہ آپ اپنی اس کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہی. اس وقت تو یہ بھی نہیں آئیڈیا تھا نا کہ 6 سپٹمبر کو میں پہنچی ہوں, جو پاکستان کا ڈیفینس ڈے ہے. یہ تو اتفاق سے فلائٹ اس دن کی تھی جو پہلے پہنچنا تھا, اور ایک امن کا پیغام, پیار محبت کا لے کے جانا اس دن. تو آئی ڈونٹ نو وہ کس پرسپیکٹو میں ان کے ہاں کیا ہو رہا تھا. جو آپ کی جو ساس تھی یا نند تھی, ان لوگوں نے بھی قبول کیا یا ان کی طرف سے کیسے آپ کے تعلقات رہے؟ وہ بڑا ویسے میرے لیے ایک بہت ہی پینفل مومنٹ تھا. مطلب ہمارے معاشرے کا کلچر بھی ہے نا برے صغیر کا سال بہو کا مومنٹ تھا, کیونکہ یاسین صاحب کی لوتے ہی بیٹے ہیں اپنی پیرنٹس کے, اور ان کی خیر سے 3 بہنیں. تو ان کی لائف میں وہ شادی کا خانہ ہی نہیں تھا جب موومنٹ میں بہت زیادہ آگے نکلے. تو یہ تو پیس پروسیس آیا تو ان کو ایک ہوپ ملا, مگر جب ہماری شادی ہوئی تو پیس پروسیس ختم ہو گیا تھا. تو ان کی والدہ کی بس بہت خواہش تھی اور والد صاحب کی کہ بھئی میرے بیٹے کی نا ہم لوگ ڈائنگ وش ہے کہ ہم ان کو دیکھ لیں, شادی ہو جائے. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جب شادی ہوگی تو میں بہو کے پیروں کو چوموں گی. تو یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا جب میں انٹر ہو رہی تھی گھر کے اندر. تو دس از وٹ مائی ساس. تو میں نے پھر بہت, ہم دونوں روئے. میں نے کہا یہ مت کریں. تو کہتی ہیں یہ میں نے شروع سے ہی دعا کی تھی. تو وہ بڑا میرے لیے بہت ہی پینفل مومنٹ تھا کہ میری ساس اپنی نوعیت کا بڑا انوکھا. یس یس یس, بہت بہت زیادہ پیار اور عزت ملی. تعلقات بھی آپ کے اچھے رہے ہوں گے؟ آف کورس, بہت محبت. ایک انڈیا یہ بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ کی شادی کے پیچھے کوئی خفیات تھا, یہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ نہیں. طور جب یہ ایسی خبریں جب سے منگنی ہوئی ہے مجھے تو ایسا ایجنٹ ہی بنایا ہوا ہے انہوں نے. ان کی ایسے کوئی میڈیا بائٹ یا فلم چلتی نہیں ہے ایسا کے بغیر. اتنے obsessed ہیں. کیوں اتنے تنگ نظر کیوں ہیں اتنے؟ کیونکہ شاید ان کے اندر اتنی کمزوری ہے, یہ ہیومنلی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ اپنی پسند کی شادی کریں, اور ایک پاکستانی اور ایک حریت لیڈر ہو کشمیر کا. تو وہ ان کے لیے, ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ انسان 2 محبت بھی کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہر چیز جو پتا بھی گرتا ہے وہ ایسا ہی کراتی ہے. تو یہ ان کی نالائکی ہے, ان کی obsession ہے, اور آئی ڈونٹ نو کیا یہ ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے. تو آپ اپنی محبت کے اور عشق کے نا اوج ثریا کے اوپر آپ تھی ہیں, جب آپ یہ سنتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہنسی آتی ہے مجھے کہ ہر وقت یہ ایجنٹ میں ڈالتے رہتے ہیں کشمیریوں کو. اگر ایجنٹ ہی ہیں تو پھر یہ بڑا ایزی ہوتا ہے ان کو ختم کرنا ہوتا ہے تحریک کو. اگر واقعی بینگ این ایجنٹ, آپ کی محبت کو یعنی کہ الزام لگانے والی بات ہے. ساری عمر گزر گئی ہے, کہتے رہے یہ تو قبر میں بھی چلے جائیں گے, انہوں نے یہی کہنا ہے. تو ان کا تو بیچاروں کا اور تو کوئی ہے نہیں ان کی. تو یہ یاسین ملک صاحب کو جب گرفتار کیا گیا اس وقت آپ کہاں تھی؟ یہ جو لاسٹ ہوئے جی, آئی واز ان اسلام آباد. وہ سری نگر سے ان کو اریسٹ کیا گیا 22 فیبروری 2019 کے ساتھ رہی. میں 5 دفعہ گئی ہوں مقبوضہ کشمیر, اور ویزا لگتے تھے, منتھس گزارتی تھی وہاں پہ. مگر یہ تھا کہ 2-3 دن کے بعد یاسین صاحب کو یہ اریسٹ کر لیتے تھے. جیسے آپ پہنچتی تھی 2-3 دن آن پرپز کہ بھئی فیملی ٹائم نہ گزر سکے, یاسین صاحب کو ہر لحاظ سے اذیت میں رہیں. تو وہ بہت کم ٹائم ان کے ساتھ گزرا شادی کے بعد, بہت کم. تو جب آخری بار جیلوں میں ہی ملنا ہوتا تھا, آخری بار ان کو گرفتار کیا گیا اس وقت آپ اسلام آباد میں تھی؟ یس. آپ کا رابطہ کب ان سے ہوا؟ اسی دن ہوا تھا, کیونکہ ہماری اتفاق سے اس دن 10th ویڈنگ اینیورسری تھی. اچھا جی, اور کیک کاٹ رہے تھے وہ وہاں پہ, اور ہم لوگ یہاں پاکستان میں. اچھا, جس طرح ہم کرتے ہیں, ہماری اسی طرح سیلیبریشنز اکثر ہوتی تھیں. تو پھر رات کو پھر ان کی کال آئی, شکر ہے واٹس ایپ چل رہا تھا اس دن. تو ان کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ مجھے آ گئے ہیں لینے. تو میں نے پوچھا کون, تو بتایا, پھر سمجھ گئی میں. پھر انہوں نے کہا میں نے بچی سے بات کرنی ہے, رضیہ سلطان سے. بیٹی کا نام کیا؟ رضیہ سلطان. پھر بچی سے بھی بات کی انہوں نے, اور پھر اس کے بعد بچی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو ان کی عمر کتنی تھی صاحبزادی کی آپ کو؟ یہ تو اب 12.5 کی ہے, تو یہ 6 ایئرس تو ہو گئے اس بات کے. ہاں جی. تو وہ بار بار بچی نے پوچھا پاپا ویئر آر یو گوئنگ, کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے جواب نہیں دیا پہلے. پھر جب دیا, کیونکہ اسپیکر پہ تھا, تو انہوں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں. بچی نے بار بار پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کہاں, کیا بولا,
ان کا میں بہت دور جا بہت رہا دور ہوں. جا رہا تو یہ لاسٹ الفاظ ہیں ان کے آخری الفاظ. جو اکثر رات کو کانوں میں گونجتے ہیں. بڑا ہی ڈسٹربنگ ہوتا ہے اسپیشلی فار می. یہ 2018 کا ہے. 2019. تو اس کے بعد پھر کبھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی قسم کا؟ ٹیلی فون بھی بات رابطہ ہوا تھا تھرو مائی ان لاز, مائی مدر ان لا, سسٹر ان لا. میری سسٹر ان لا ان کو مل کر آتی تھیں, مدر ان لا کو لے کے جاتی تھیں کبھی کبھی, بہت کم. تو پھر جو بھی خبرونہ آتا تھا ان کے تھرو, وہ بھی بہت کم آتا ہے کیونکہ فون لائنز بہت مشکل سے کنیکٹ ہوتی ہیں. پھر بات کر رہے ہوں تو بات کھل کے کر نہیں سکتے کیونکہ اگر کریں تو ریڈ ہو جاتی ہے گھر پہ, پھر اور ہراس کیا جاتا ہے. تو بہت ہی ایک مشکل سے کبھی نیبرز کے تھرو میسج, کبھی کسی کے تھرو پہنچ جاتا ہے, کبھی اخباروں کے تھرو آ جاتا ہے کہ اب ان کی یہ حالت ہے یا یہ تاریخ آ رہی ہے. تو یہ ہے ان کا. ویسے براہ بات نہیں ہو پاتی, بڑی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو. تو بیٹی یاد کرتی ہیں؟ بس ایک ادھوری زندگی ہے تنہائیوں والی. ایک آواز کا بھی رشتہ تھا, وہ بھی انہوں نے 6.5 ایئرس سے وہ بھی ختم کیا ہوا ہے, ڈپرائیو کیا ہوا ہے. 6.5 سال. ای میل بھی نہیں کر سکتے, نہ کوئی ویڈیو کال. یہ جو آپ کی صاحبزادی, ان کو کس طرح آپ نے قائل کیا کہ آپ کے والد صاحب آج جیل میں؟ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہو, سب سے زیادہ مشکل مرحلہ تو آپ کے لیے یہ ہوگا. ایک تو اپنے آپ کو سنبھالنا, پھر بیٹی کو سنبھالنا, پھر بیٹی کو قائل کرنا. بس اس میں بہت بڑا رول میری والدہ کا ہے. انہوں نے زیادہ تر مجھے اور بچی کو سنبھالا ہے اور بچی کو بھی پالا ہے, اور بڑی ہمت ہمیں دی ہے ہماری والدہ نے, اور بچی کو بھی سمجھاتی رہی. کوئی دن نہیں گزرا جب یاسین صاحب کا ذکر نہیں ہوا گھر میں, اچھا. دن ہو یا رات ہو. تو وہ بچی مطلب کہ اسپرچولی ہر وقت اپنے والد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے شی از ویل اویئر. اس کی آنکھ ہی اسی میں کھلی ہے, پروٹیسٹ ریلیز میں اپنے والد کے لیے, کشمیریوں کے لیے. تو بٹ یہ ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی بہت تو ہم اور وے میں اس کو سمجھاتے تھے. اب بڑی ہوگی, اب وہ اس کے اندر بہت زیادہ اینگر ہے اور وہ خاموش رہتی ہے. تو وہ اس کی جو خاموشی ہے وہ بڑی ہانٹ کرتی ہے, کیونکہ نیچرلی بہت ڈپریویشن ہے, بہت اس کے اندر غصہ ہے اس کے والد کے ساتھ کیا کیا, کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا. تو وقت سے پہلے میچور ہو گئی ہے. یہ آپ ایک ضمیر کے قیدی کی اہلیہ ہے, اس کے لیے بھی بہت زیادہ صبر چاہیے, استقامت چاہیے. آپ اس کے ساتھ جد و جہد بھی کر رہی ہیں. کس طرح اپنے آپ کو آپ سنبھالتی ہیں؟ بس اللہ ہی ہے, اور اسپیشلی میری والدہ نے بہت مجھے ہمت دی اس کے اندر, میری بہن نے بھی. اور جب بھی میں ٹوٹی تو مشکل ہو جاتا تھا تو میری والدہ یہی کہتی تھی کہ سجدے میں چلی جاؤ, کیونکہ یہ بہت بڑا مشن ہے اور اس کی تم نے لائبلٹی نہیں بننا یاسین کی, اس کے لیے تم نے اسٹرینتھ بننا ہے. تو یا تو تم اگر بہت مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دو, کوئی زبردستی نہیں ہے, تمہاری پسند کی شادی ہے, مگر اگر تم نے رہنا ہے تو رونا, روز روز رونا اور یہ بیچارے پن کی, اس سے نکل کے اس کی آواز بنو, تحریک کی بنو, کشمیر کی عورتوں اور بچوں کی. تو اس میں پھر کیونکہ تم بھی سفر کر رہی ہو, بچی بھی کر رہی ہے, ہم پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوا ہے تمہارے ہسبینڈ پہ, تو تم سب کی آواز بنو. تو بس پھر وہی امی نے ٹرین کیا, اور پھر بس اللہ نے ہمت دے دی. پھر جذبات آپ کے وہی ہیں جو پہلے دن تھے, اس میں مزید اضافہ ہی ہوا, کمی نہیں آئی ان کو دیکھ کے؟ کبھی کمی نہیں ہوئی. پریشانی بڑی ہے, چیلنجز بڑے ہیں, مگر یہ ہے کہ بس یہ آپ کا یقین کامل ہے کہ ایک دن ملاقات ہوگی آپ کی انشاءاللہ. آپ کی جو صاحبزادی ہیں, انشاءاللہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں, آپ چاہیں گی کہ آپ کی صاحبزادی بھی آپ کے والد, آپ کے شوہر کی جو تحریک ہے اس کو لے کے چلیں اور وہ تحریک آزادی کا ایک حصہ بنے؟ دیکھیں, ہر کشمیری جو پیدا ہو رہا ہے وہ تحریک کا حصہ ہے. یہ کوئی پاور شو تو ہے نہیں کہ آپ نے وراثت میں اگلوں کو ٹرانسفر کرنا ہے کہ میں پرائم منسٹر تھا تم نے ہی بننا ہے. یہ تو تحریک ہے آزادی کی غلامی کے خلاف, تو یہ تو اس کے بلڈ سیلز میں ہے. تو یہ تو 100% ٹرانسفر ہم نے کیا ہے, اور ہم نے خود بھی کیا ہے. ہم نے اس کو بتایا, میری والدہ نے, میں نے بھی, کہ کیا اگلی نسل کا بھی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کو اگلی نسلوں میں اگر ہم ٹرانسفر نہیں کریں گے تو پھر تو ہم بہت بڑا بٹریل کریں گے ان کی قربانیوں کے ساتھ. اور ہم نے اس کو اگلی نسلوں میں آگے سے آگے لے کے چلنا ہے جب تک کشمیریوں کو ان کی آزادی نہیں ملتی. اچھا, کبھی کوئی زندگی میں آپ کی ایسا لمحہ آیا کہ جو آپ مزاحمت کر رہی ہیں, جدوجہد کر رہی ہیں, اب میں گھر میں بیٹھ جاؤں, تھک گئی ہوں, رزلٹ کچھ نہیں آ رہا, اب گھر میں بیٹھ کے ایک نارمل
خاتون کی طرح زندگی گزاروں. یہ ایک نارمل انسان میں یہ سارے ایموشنز ہوتے ہیں. ہاں. کبھی آپ ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ مایوس ہیں, کبھی آپ بہت شدت آئی ہوتی ہے. یہ ہائیز اینڈ لوز ٹائڈز آتی ہیں اسپیشلی آزادی کی تحریکوں میں. اب ایک ٹائم پہ قائد اعظم بھی لنڈن چلے گئے تھے. ہاں. وہ مایوس ہو گئے تھے لوگوں سے جو دھوکے مل رہے تھے ان کو. پھر ان کو ایک اسپریچول قسم کی ری انرجائز ہوئے اور ان کو ایک میسج آیا روحانی, اور پھر وہ واپس آئے. اسی طرح علامہ اقبال کو کشف ہوتا تھا اور ان کو خواب آئے کہ پاکستان بنے گا, اور پاکستان کے حوالے سے ان کو جو اللہ کی طرف سے گائیڈنس. تو یہ ایک روحانی جرنی ہے. اس میں پھر تھوڑا سا آپ سلو ہوں تو پھر آپ کا ایمان جو ہوتا ہے وہ آپ کو واپس لے آتا ہے. آپ کو کوئی اندر کی آواز ایک آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہتی ہے آپ یہ روحانی جرنی کی بات کرتے, جب تنہائی کے اوقات ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کتاب پڑھتی ہیں, دعا کرتی ہیں, عبادت کرتی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے سجدے میں. سجدے میں چلی جاتی, بہت کچھ مل جاتا ہے. اچھا, تو ان کی آزادی کی دعا کرتی ہیں. بڑا مشکل کام کر رہی ہیں آپ, ایک اتنی بڑی رو کے سامنے کھڑے ہو کے جدوجہد کر رہی ہیں. خوف آتا ہے آپ کو, یا وہاں سے کبھی آپ پہ اٹیک ہوا, کوئی دھمکی آئی؟ ہر وقت ہوتے ہیں, کبھی حملہ ہوا؟ اسی ریڈار میں ہی رہتے ہیں. بہت دفعہ بہت کچھ ہوا ہے. کیا کچھ 2-4 اگر واقعات؟ اور نہیں اتنا نہیں میں بتانا چاہتی کیونکہ وہ کچھ چیزیں سینسٹیو ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ بالکل ہم فرنٹ لائن پر ہیں. آپ کی فیملی بھی خطرے؟ فیملی بھی, اور بہت دفعہ بہت کچھ ہوا بھی ہے. اس حد تک ہوا ہے کہ زہر بھی ہم نے کھایا ہے. آپ؟ ہاں جی, پوائزننگ بھی ہوئی ہے ہماری. وہ کیسے؟ ان کے را کے ریکٹس کی یہ کرتی ہیں, پوری دنیا کی ایجنسیز کرتی ہیں, اور یہ تو ماہر ہیں موساد کی طرح. یہ جس طرح ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں اگر ڈائریکٹ بندوق سے نہیں مار سکتے, بندوق سے نہیں ٹارگٹ کر سکتے, تو یہ جیلوں میں بند کر دیتے ہیں لوگوں کو, ٹارچر وہ نہیں کر سکتے, تو پھر اس طرح کے مینز ہوتے ہیں جس کے تھرو لوگوں کو کیا جاتا ہے ان سرکل. تو یہ چین کل چین ہے, پوری کی پوری کی جاتی ہے. اور انہوں نے بہت سے کشمیریوں کو ٹارگٹ کلنگ کیا ہے, آزاد کشمیر میں, پنڈی میں, پاکستان میں, باہر کے ملکوں میں سکھوں کو ٹارگٹ کیا ہے. RSS کے نیٹ ورکس نے, امریکہ میں آپ کو پتہ ہے جو سکھ لیڈر کے حوالے سے اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. ابھی یہ جو بنگلہ دیش والا واقعہ, بنگلہ دیش کا آپ دیکھ لیں, ہادی کو, تو یہ تو ان کا پورا کام ہے. کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, قطر میں, UK میں, لیسٹر میں, یورپ میں, تو ان کا ایک پورا جال ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا. تو میری والدہ بھی حال ہی میں جو ان کی شہادت ہوئی ہے 15 جنوری کو, تو 1 month میں ان کی کڈنیز فیل ہو گئے. وہ زہر کس طرح کھلایا آپ کی فیملی؟ بہت سے طریقے. یہ اب گلاس پڑا ہے نا, گلاس کے باہر بھی ہوگا کیمیکل, لگ سکتا ہے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, کلر لیس ہوتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. اتنی ایڈوانسمنٹ ہے ان چیزوں کے اندر. تو وہ تو آپ کو بہت دفعہ بلڈ ٹیسٹ میں بھی نہیں آتا, نیوکلیئر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک بہت بڑا ان کا ہے, اور ہمیں تھریٹس تو بہت دفعہ آئی ہیں, بہت دفعہ ای میلز کے تھرو اور بھی طریقوں سے بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے یہاں پہ بھی جو, یس بہت بڑا نیٹ ورک ہے. آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ بایا افغانستان کریں یا بایا ایران کریں. فلم میں انہوں نے تسلیم بھی کر لیا نا کہ ہم یہاں دہشت گرد بھیجتے ہیں, یا دہشت گردی میں ملوث ہے, را ملوث ہے. وہ تو انہوں نے خود اپنی FIR کٹوا لی فلم میں. اچھا, ایک عورت کی حیثیت سے, ایک عورت تو آپ ہے نا, ایک عالمی فورم ہے جو دیگر جدوجہد ہے, آپ کو کبھی تعصبات کا سامنا کرنا پڑا, یا کسی جنسی تفریق کا سامنا کرنا پڑا, عورت ہونے کی وجہ سے مشکلات ہوئی؟ ہوتی ہیں, بہت دفعہ ہوتی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تو بہت دفعہ جس طرح کی باڈی سرچ کی جاتی تھی, ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. تو پھر رضیہ سلطان کے ساتھ جو کچھ ہوا, بچی بیبی کے ساتھ اس کی باڈی سرچ ہوئی ایز اے بیبی when she was 1.5 year old. جب یہ گئی اپنے والد صاحب کو میرے ساتھ سینٹرل جیل میں ملنے ہم جاتے تھے. تو بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہراسمنٹس ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے. بہت سی تھریٹس بھی ہوئی ہیں, ریپ کی, بہت سی گالیوں کی, ٹرولنگ بھی. انڈین ایک پورا ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے پہ ورک کر رہا ہوتا ہے دن اور رات, ٹرولنگ کر رہا ہوتا ہے. فیک IDs ہوتی ہیں, مسلم نیمز کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب تو مجھے ان کا سالوں گزر گئے ہیں اس کام میں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طرح کیا کر رہے ہوتے ہیں. پھر جعلی نیریٹو جو بیچ رہے ہوتے ہیں اپنے میڈیا کے تھرو ایوری ویئر, اور بہت سی. اور انٹرنیشنلی بھی جب میں گئی ہوں تو بہت جگہوں پہ انہوں نے ہراس کیا ہمیں, ناروے کے اندر بھی اور بھی جگہوں کے اوپر. تو ان کی بڑا ایکٹیو ہیں
ان کا ریکٹ ہمیں تنگ کرنے میں. یہ سید علی گیلانی اور یاسین ملک ان دونوں کے موقف کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ دو جو پاورفل موقف ہیں وہاں پہ آزادی کے، ایک تو کشمیر بنے گا پاکستان اور ایک کشمیر بنے گا خود مختار. اور یاسین صاحب کو میری والدہ نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. دیٹ از دی اونلی تھنگ شی ریکویسٹڈ ہم اچھا. ایز اے مدر ان لا. جب میری شادی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا یونٹی جتنی ہوگی، کیونکہ کامن گول تو آپ کا حق خود ارادیت ہے سب کا، یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد. بڑا واضح تضاد ہے. نہیں، وہ میری والدہ نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں یونیفائی کر دیتا ہوں سب فیکشنز کو، مگر یہ ہے کہ اس یونٹی کے پیچھے آپ کی کیونکہ بیٹی سے شادی ہوئی ہے تو مجھے پھانسی گھاٹ پہ انڈیا چڑھا سکتا ہے، تو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے اس یونٹی سے، میں کر دیتا ہوں. تو میری والدہ نے کہا آپ اللہ پہ چھوڑیں، آپ اللہ کے آپ مجاہد ہیں اور آپ ایک غازی ہیں اور آپ بس اللہ برکت ڈالے گا، یونٹی میں بہت طاقت ہے. تو پھر یاسین صاحب نے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی اور خود گاڑی چلا کے وہ آسیہ اندرابی صاحبہ کے یہاں گئے، میر بھائی صاحب کو پک کیا، گیلانی صاحب کے گھر لے کے گئے اور فارمل انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس سے انہوں نے جوائنٹلی کلیکٹیولی جو تھی اپنی کالز دیں، اسٹرائکس کی، پروٹیسٹ کی، ہڑتالوں کی، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ وے میں 2016 کے اندر برہان کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے یہ فارمولیٹ کیا. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ یاسین صاحب اور ان کی فیملی کو ہی دی جا رہی ہے بیکاز آف دس یونٹی. اور جو یونٹی میری والدہ نے ان کو سجیسٹ کی، اور اے ایس طلعت نے بھی اپنی بک میں یہ لکھا ہے کہ یاسین's وائف از اسمارٹ بٹ ہز مدر ان لا از اسمارٹر اینڈ ہی لسنس ٹو ہر. تو وہ بہت ڈیپ ان کی ریسرچ، کیونکہ یاسین بہت ٹریڈیشنل ہے اور وہ بہت آنر کرتے تھے میری والدہ کے اوپینینس کو، اور کہتے تھے کہ میرے جیسے بندے کو اپنی بیٹی دے دینا، اپنی مطلب کہ اپنے جسم کا مطلب کہ جگر ٹکڑا جو دے دینا، اور ایک لوگ بیٹے قربان کرتے ہیں تو ایک والدہ نے اپنی بیٹی کو دینا، تو وہ بہت آنر کرتے تھے میری والدہ کو. تو کبھی بھی انہوں نے ان کی کسی بات کو جو ہے رد نہیں کیا، اور امی نے بھی کچھ ان سے خاص نہیں مانگا، انہوں نے بس یہی کہا کہ اس تحریک کو اسٹرانگ کریں آپ لوگ. تھوڑا سا ایک جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، جو یاسین ملک کی جماعت ہے اس میں اور آپ میں کچھ دوریاں ہیں، سوچ میں تھوڑا فرق پایا. نہیں کوئی دوری نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یاسین صاحب، انکل امان اللہ خان نے بہت دفعہ مجھے کہا کہ ایک ویمن ونگ ہم بناتے ہیں JKLF کا، تو آپ اس کو لیڈ کریں. تو یاسین صاحب کا یہ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ گراس روٹ پہ اے پولیٹیکل ہو کے تحریک کے حوالے سے، کیونکہ پارٹی تو ماشاء اللہ فل فلیج ہے اور وہ کبھی بھی پارٹی میں وراثت اور یہ اپنے انفلوئنس کو یوز کر کے کہ میں اپنی بیوی کو بھی اس میں ڈال دوں، اپنی بیٹی کو بھی بڑا پورٹ فولیو دلوا دوں، تو وہ اس کے بالکل قائل نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے اگر آپ کی خواہش ہے تحریک کے لیے آپ کرنا چاہتی ہیں یا کشمیر کی عورتوں کے حوالے سے، تو یو شوڈ گو نیوٹرل. آپ عوام میں جائیں، ایڈوکیسی کریں، آپ دنیا میں بھر میں جائیں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کریں، مگر جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی قربانیاں ہیں، جو پارٹی پورٹ فولیو ہولڈرز ہیں، جن کی صدیوں سے جو ہے JKLF کے اندر کنٹریبیوشن ہے، اس کو کسی صورت بھی جو ہے ہم نہیں چاہیں گے کہ میں نے آپ سے شادی کی ہے تو آپ میری وائف ہیں، اس حیثیت سے جو ہے آپ بیٹھ جائیں پارٹی کے اندر. تو ان کی بھی ایک ڈیموکریٹک سوچ ہے اور میری ان سے بھی زیادہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جسٹ بائی بینگ ہز وائف کی بات نہیں ہے، میں خود جینوئنلی، کیونکہ میں نے اپنی لائف اس موومنٹ کو جو ہے اپنی وتھ فل کنوکشن اور کنونس ہو کے میں نے رول پلے کرنا ہے ایز ہز وائف، اور اس موومنٹ کے ساتھ میں نے شادی کی ہے. تو میں دنیا بھر میں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک آل واکس آف لائف کو انگیج کروں ان اے نیوٹرل پلیٹ فارم. تو یہ دوری نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل ایک ایگزامپل ہے جو ہمارے ملک میں جس طرح وراثت کے طور پہ بانٹی جاتی ہیں. پولیٹیکل پارٹی میں جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو آگے لے آتا ہے کہ بھئی انہوں نے ہی جیسے کہ کوئی جاگیر ہے، تو ہم اس چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی سیاسی پارٹی ہے، اس کے رویے سے تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ نہیں، بہت اچھے ہیں سارے، رفیق ڈار صاحب، سلیم ہارون صاحب، راجہ مظفر صاحب، اور یہ کیا نام ہے امان اللہ خان صاحب، تو بہت زیادہ بہت ہی ان کا ایک انکریج کرتے تھے. دیکھیے ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں اپنے اپنے اوپینینس کو ہمیں بہت رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ ٹالرنس یاسین صاحب میں بھی بہت ہے اور میرے میں بھی بہت ہے، اور میں اس کو پسند کرتی ہوں کہ ایک دوسرے کے اپنے اپنے ڈفرینٹ ویوز ہوں. پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کے رویے سے
اور کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی جتنی بھی کوشش ہے جیسی بھی، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ دیٹ سیٹسفائڈ، اچھا، کیونکہ بیس کیمپ ہے تو نظر آنا چاہیے، بیس کیمپ کے طور پہ اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ان کی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہائی جیک ہو جاتی ہیں بڑے مشنز. جب یہ عوامی ایکشن بھی آئی تھی، اس کی موومنٹ بھی، اس ٹائم بھی یہ ان کے اکنامک ایشوز تھے، اور پھر اتنے وہ پائل اپ ہو گئے کہ ساری آزاد کشمیر باہر نکل آیا. اور میں کبھی بھی ان کے لوکل ایشوز میں انٹروین نہیں کیا، کیونکہ ہم تحریک پہ کام کر رہے ہیں، اور تحریک کے حوالے سے جو وہ بالکل ڈیفینیٹلی، تو اس حوالے سے میری کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں اور میری سجیشنز ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے بچی نے بھی، رضیہ سلطان نے بھی 2 سال پہلے خطاب کیا اے جے کے اسمبلی سے. شی واز دا ینگسٹ چائلڈ ان دا ورلڈ ٹو ایڈریس اے پارلیمنٹ. اور یہ میری والدہ کی سجیشن تھی جو انہوں نے اسٹیٹ کو دی کہ رضیہ خود اپنے والد کے حوالے سے اپیل کرے ورلڈ باڈیز کو کہ ان کو ہینگنگ سے بچایا جائے. اور مودی کو بھی ایک میسیج ایک بچی دے کہ اس کے والد کو اگر کچھ ہو گیا تو ہی از رسپانسبل. تو وہ ایک بہت پاورفل میسیج ایز اے بیس کیمپ اے جے کے اسمبلی سے بچی کی صورت میں گیا، دنیا میں گیا، اور انڈیا میں بھی لائیو چلا. اور پھر اس کے بعد بہت شدت آئی موومنٹ میں، 2 ہفتے پروٹیسٹ چلتی رہیں. اور اس پریشر میں انڈیا نے یاسین صاحب کو اگلے ہی دن کورٹس میں پروڈیوس کر دیا کہ ہم نے 2 سال آلموسٹ یاسین صاحب کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی مگر اس پریشر سے. تو بیس کیمپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اکنامک ایشوز کے جو جتنے بھی ہیں عوام کے، وہ ٹیبل پہ ٹائملی ایڈریس ہونے چاہیے، یہ گیپ نہیں آنا چاہیے. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ بیس کیمپ کے جو بھی کوئی انٹرنل ایشوز ہیں ان کو جلد از جلد حل ہو، تاکہ سارا جو فوکس ہو وہ تحریک پر ہو، اس کو مضبوط کرنے کے اور اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں ہو. یہ جو آزاد کشمیر میں ابھی وہاں پہ ایک تحریک چلی ان کے بنیادی مسائل کے حوالے سے، آپ سمجھتی ہیں اس تحریک کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ تھا؟ نہیں، ان کے لوگوں کے جینون مسائل تھے؟ نہیں، میں بالکل نہیں سمجھتی ہوں. اور انڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ ضرور کیا ہے، انڈیا جو کہ انڈیا تو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کہیں کوئی فتنہ لڑائی چل رہی ہو اس کو وہاں پہ ایکسپوز کرے، کوئی آزاد کشمیر میں کو. یہ ایک ڈیموکریٹک انٹرنل ایشو تھا ان کا، اور یہ اکنامک رائٹس کا ایشو تھا. اور اس کو ڈیلے ہو کے یہ ٹیبل پر آیا ہے. اگر یہ ڈیلے نہ ہوتا، اگر ٹائملی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ چیزیں ایڈریس کر دی جاتی تو اتنا ایگریویٹ نہ ہوتا. اور میرا بھی جب ویڈیو پیغام اینڈ میں مجبوراً آیا جب معاملہ بگڑ رہا تھا، اور ہم کسی بھی صورت بیس کیمپ کو جو ہے ایکسپلائٹ ہونے نہیں دیں گے کہ انڈیا اس کی کوئی اور ایشو پہ بات ہے اس کو کہیں اور رنگ دے دے. تو یہ غلط تاثر انڈیا نے اس کو دیا. اس لیے میں نے اے جے کے پالیٹیشینز کو بھی ایڈریس کیا، میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی ایڈریس کیا اس ویڈیو میسیج میں، اور پرائم منسٹر پاکستان کو کہ ان کے اکنامک ایشوز کو جلد از جلد ٹیبل پہ ایڈریس کیا جائے اور پیسفلی حل کیا جائے، اور فورس کے تھرو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر مطلب کہ بہت ڈیمیج ہو جائے گا. تو شکر ہے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے اور اس وقت پھر اسٹیٹ کی طرف سے یہ میسیج کیا کہ ہم آپ کے سارے ایشوز کو ایڈریس کریں گے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ٹائملی ان کو وائنڈ اپ کیا جائے، تاکہ ہم جو اصل مسئلہ ہے، اصل جو پرابلم ہے، اصل جو تحریک ہے 5 اگست کے بعد تو بالکل ہی ساری آوازیں دب گئی ہیں حریت کی اور کشمیریوں کی. اور یاسین صاحب کے حوالے سے وہاں پہ تحریک چلے، کشمیر کے حریت رہنماؤں کی رہائی کے حوالے سے وہاں پہ چلے. تو اب اس کی طرف فوکس سارا کا سارا آنا چاہیے. یہ حکومتوں کا جو رویہ ہے، عمران خان کے دور سے شروع بہت پیچھے نہیں جاتے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے جمعے کے دن 12 بجے آدھے گھنٹے کے لیے. اس طرح کی چیزوں سے کیا کشمیر کو آزادی مل سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ ہم ارجنٹلی 5 اگست 2019 کو جو لا فیئر ہوا ہے، جی، مطلب کہ لا فیئر کا مطلب ہے کہ ایک تو ہائبرڈ وارفیئر ہوتا ہے، ایک وہ کنونشنل وارفیئر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایک لیگل ایکشن کے تھرو آپ پوری قوم کو ریفیوجی بنا دیں، اسٹیٹ لیس کر دیں، اور پھر آپ 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائل دے کر سیٹل کریں ایز گھوسٹ ووٹرز اور یونین ٹیریٹری میں تبدیل کریں. تب میں نے یہی کہا تھا کہ کشمیریوں کے لیے جو ایک نیا چیلنج ہمیں اس تحریک کے حوالے سے آ رہا ہے وہ لا فیئر کا ہے. تو ایک ڈپلومیٹکلی پاکستان ٹریڈیشنلی کر رہا ہے، مورلی پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی، اب لیگلی کرنا پڑے گا اور ایک لیگل سیل بنانا پڑے گا ہمیں فارن آفس کے انڈر. اور وہ میں 5 اگست سے بات یہ کر رہی ہوں، اور آج تک وہ لیگل سیل نہیں بنا ہے، جو کہ ارجنٹلی چاہیے تھا انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کے ساتھ، تاکہ ہم انٹرنیشنل ایونیوز کو ایکسپلور کرتے ہیں. یس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حوالے سے پاکستان کی جو حکومتیں ہیں
وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی جو انہوں نے کرنی چاہیے. دیکھیے ٹریڈیشنل ویز چل نہیں سکتے, سال میں ایک آدھ ایموشنل اسپیچ یونائٹیڈ نیشنز میں یا ایک ڈوسیئر سبمٹ کر دیا جائے. اس کا ایک میکینزم ہے, ان کو جانا پڑے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. وہ ایک دہشت گرد کا کیس جو ہے انٹرنیشنل عدالتوں میں لے گیا انڈیا, تو یاسین ملک صاحب کا, ایک حریت لیڈر کا, ان کی 5 جو ہے وہ اپیل کری ہے ان سے ملنے کے لیے, ان کا میٹر لے کے جائیں. اور پاکستان خود فریق ہے, لیگلی فریق ہے کشمیر کے ڈسپیوٹ کا, یونائٹڈ نیشنز کا سگنیٹری ہے, وہ لے کے جا سکتا ہے. خود اس وقت ہیومن رائٹس کاؤنسل کا جو مین ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, اور انٹرنیشنلی بھی ایک بہت کلاؤٹ ہمارا بڑھ گیا ہے مارکہ حق کے بعد. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کون سے وہ ایونیوز ہیں جن کو ابھی تک ایکسپلور جو نہیں کیا, کیوں نہیں کیا جا رہا. ہمیں کمیشن آف انکوائری چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہمیں جی یہ سمجھتی ہیں مارکہ حق ہے جب پاکستان کا ایک پلہ بھاری ہوا اور بھارت اس میں دباؤ کا شکار ہوا, اس وقت پاکستان کو یہ شرط رکھنی چاہیے تھی کہ یاسین ملک کو جو ہے رہا کیا جائے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور ابھی یہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ یہ ٹیمپریری سیز فائر ہے, اور یہ سیز فائر کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کیوں آئے, یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ چائنا کیوں سامنے آئے. اس لیے آئے کیونکہ یہاں 22 لوگ اگر مارے جاتے ہیں پہلگام کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن میں, اگر وہ 22 پاکستان یا انڈیا کسی دنیا کے کونے میں ہوتے تو نیوکلیئر کا خطرہ نہیں ہوتا. چاہے ایران اسرائیل کی جنگ میں اتنے لوگ مارے گئے, معصوم لوگ, چاہے وہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے اندر کتنے معصوم لوگوں کو بچر کیا اسرائیل نے, وہ نیوکلیئر نہیں گیا. یوکرین رشیا نیوکلیئر نہیں گیا. واحد یہ خطہ ہے پوری دنیا کے اندر, یاد کر لینا پلوامہ کا 27 فیبرری 2019 میں پلوامہ کے بعد نیوکلیئر کوڈز پر آ گیا. تو یہ اگر یاسین صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے, گاڈ فوربٹ, جو سب سے بڑا لیڈر ہے, یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے کہ جو انڈیا وہاں کرائے اور پھر اس کے بعد اس پہ بھی کتنا خطرہ ہے, تو پھر آپ سوچیں کہ ہائیڈروجن بام پھٹے گا یہاں پہ, کیونکہ ساری کی ساری تحریک لیڈر لیس ہو جائے گی, سیاسی تحریک, اور عوام کے پاس سیاسی جو ایونیو بند ہو جائیں گے کہ دنیا نے ان کے لیڈر کو نہیں بچایا, ان کے پرامن جو مطالبات تھے ان کو نہیں حل کیا سیاسی طریقے میں, حق خود ارادیت, تو ان کے پاس وہی آپشن ہوگا جس پہ یاسین صاحب نے اپنی اسٹرگل سٹارٹ کی تھی, مسلح جدوجہد کی, تو وہ اسی کی طرف سارے کنورٹ ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ان کو پش اگینسٹ دا وال کر دیا, یا وہ سوسائڈ بامبرز بنیں گے. تو یہی چیزیں ہیں جو دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اس سیز فائر کے ٹائم میں کشمیر کے مدعے کے اوپر اور یاسین صاحب اور حریت رہنماؤں کی اور ریلیز تک اور کچھ ماحول نہیں بنایا, تو جس تیزی سے کیس چل رہا ہے یاسین صاحب کا پھانسی کا, تو آئی ڈونٹ نو کیا بننے والا ہے. آپ سمجھتی ہیں پاکستان نے اپرچونٹی ضائع کر دی؟ ابھی ٹائم ہے ان کے پاس, اور میں اپیل کروں گی آپ کے پروگرام کے تھرو بھی کہ 28 جنوری کو جو بہت کروشل یاسین صاحب کی ہینگنگ کی ہیئرنگ ہے, اس حوالے سے میں نے بہت پہلے سے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, عمران خان کے دور سے کی ہوئی ہے, اور ابھی بھی جو یہ ان کا دور ہے شہباز شریف کا, اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن کرایا جائے یاسین صاحب کی ہینگنگ کیس کے اوپر پاکستان, اور پارلیمنٹ شوڈ بی آن بورڈ, اور ایک پالیسی بنائے کہ کس طرح یاسین صاحب کو بچایا جائے گا اور اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے اگر ان کو کچھ ہو گیا. پوری تحریک لاوارث ہو جائے گی اگر ہماری حریت رہنماؤں کو قتل کر دیا جائے گا. اشرف صحرائی صاحب سکسیسر تھے گیلانی صاحب کے, ان کو زہر دیا گیا جموں کی جیل میں. گیلانی صاحب کی جو جست خاکی کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ان کی قبر کے ارد گرد بھی وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور آخری رسومات بھی نہیں. تو یاسین صاحب کو اسی سیل میں رکھا ہے جس میں مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی, تو وہاں تو ان کی جست خاکی بھی نہیں ملی ہمیں. تو اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کیونکہ ہی از پائنیئر آف آرمڈ اسٹرگل, اور پھر جب ورلڈ نے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کنونس کیا کہ آپ پرامن جناح کی طرح اور گاندھی کی طرح اپنی سیاسی تحریک کشمیریوں کی چلائیں گے تو دنیا سنے گی, تو اگر اس بندے کو ہی پھانسی پہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے, ایک ایگزمپلری, جو کہ کوئی بھی کشمیری جو اگر پرامن طریقے سے کشمیر کا مطالبہ کرے گا آزادی کا, تو اس کو ہم یہ سلوک کریں گے, تو پھر تو ساری قوم جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی رسپونڈ اور ریوولٹ کرے گی, جو میرے پاس سورسز ہیں. یہ آپ کے خیال میں اگر یاسین ملک صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہونے کا خدشہ ہے؟ 100% ہے, کیونکہ دیکھیں والکینک کرپشن ہے. آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی بات میں کر رہی ہوں, 22 لوگ وہاں پہ پہلگام میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے دہشت گردی کا, اس کے بعد ایک فل فلیج جنگ شروع ہوئی ہے. 5 days کے بعد کیوں روکا ہے ورلڈ پاورز نے؟ اس لیے کیونکہ اس کے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کو فائٹ کرنے کا. تو اگر ان کا سب سے بڑا لیڈر
ہینگ ہو جاتا ہے تو پھر تو ساری قوم باہر نکلے گی اور پتہ نہیں کیا کیا کرے گی, ریئیکٹ کرے گی. تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ تب کوئی بھی پیس کا چانس ہو سکتا ہے؟ نیور. کیونکہ جب ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو آپ کے رہنما نے بیٹھنا ہے, آپ کے اسٹیک ہولڈر نے بیٹھنا ہے, کشمیریوں کے ریپرزینٹیٹیو نے بیٹھنا ہے. اگر وہ جو سیٹ ہے اسی کو ختم فائر مار دی جائے گی تو کیسے ہو سکتا ہے جی؟ خالی انڈیا اور پاکستان تو بات کر کے نہیں کر سکتے جب تک کشمیریوں کے نمائندے نہیں ہوں گے. یہ پاکستان نے ہمیشہ سے بات کیا ہے کہ حریت رہنما جو ہیں وہی نمائندے ہیں تحریک کے, اور وہی ان کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. مگر واحد یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے جس نے اب 11 سال سے ہے وہ حریت کا کراس ہی کر دیا ہے کہ یہ ان کے بغیر ہی کوئی بھی بات ہونی ہے تو وہ تو بات ہی نہیں ہے کرنی ہے اس میں. ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے, مسلم امہ. اس کشمیر کے مسئلے میں ہمیں کوئی مسلم امہ نظر نہیں آتی. ہم صبح شام اس کا ورد کرتے رہتے ہیں, تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, مسلم امہ مسلم امہ. آپ نہیں سمجھتی کہ سارے مسئلے میں مسلم امہ نے بھی زیادتی کی کشمیریوں کے ساتھ؟ دیکھیے میں اس وقت یہی کہوں گی کہ زیادتیاں تو بڑھی ہوئی ہیں کشمیر کے ساتھ, مگر اس وقت جتنی بھی عرب ممالک ہیں, مسلم ممالک ہیں, اور ویسٹ کو بھی میرا میسج ہے, جن جن ممالک کی ہیوی اکنامک سٹیکس ہیں انڈیا میں, بلینز آف ڈالرز کی, کہ ایک بڑی منڈی ہے, تو یہ مت بھولیں کہ پہلگام کے بعد جتنا نقصان بلینز آف ڈالرز کا ڈیلی ہوا ہے, اپروکسیمیٹلی رفلی ون ڈے کا پہلگام کے بعد $1 بلین کا ڈیلی کا نقصان ہے. میں ورلڈ اکانومی کی بات نہیں کر رہی اس وقت, انڈیا کی, انڈیا اور پاکستان کی اور کشمیر کی جب لاس ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے پہلگام کے بعد. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ بگڑا تو جن جن قوموں کی, ملکوں کی, عرب ورلڈ کی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر, وہ سیکنڈز میں سارا کا سارا تباہ ہوگا اگر یہاں پہ جنگ چھڑ گئی. آپ کو یاد ہے نا 9/11 جب ہوا تھا, اس سے پہلے بلینز آف ڈالرز کی ملٹی نیشنلز کی انویسٹمنٹس تھیں افغانستان میں, تو کیا ہوا جب ٹوئن ٹاور کا ہوا, ورلڈ ٹاور کا, ٹریڈ سینٹر کا. مسلم کو کیا کرنا تو چاہیے؟ میں ان کو یہی پیغام ہے کہ آپ کشمیر کے لیے بھی بولیں, مگر آپ اپنی انویسٹمنٹس کو بچانے کے لیے بھی, اگر وہ تباہی بہت قریب ہے تو آپ انڈیا آپ انڈیا, کیونکہ دیکھیں جہاں اکنامک انٹرسٹ آ جاتے ہیں نا, پھر بزنس مین دیکھتا ہے کہ وہاں پہ خطے میں امن ہو, جنگ کا خطرہ نہ ہو. ابھی جو انہوں نے ہادی کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہے, ٹارگٹ کلنگ کی ہے را نے, تو ڈو یو تھنک کہ وہاں پہ اسٹیبلائز ہو سکتا ہے اب یہ پورا خطہ؟ اب تو یہ آگ اتنی بڑھ گئی ہے, اگر یہ سامنے نہیں آئے انڈیا پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ یہ بند کریں قتل عام اور کشمیر کا مسئلہ ٹیبل پہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کریں, تو ورنہ تو یہ اتنا بگڑ جانا ہے کہ جن جن کا وہاں پر ہے ان سب کا تباہ ہو جانا ہے سب کچھ. مغربی میڈیا کا آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ کردار ہم نے اس کا اسرائیل کے حوالے سے دیکھا ہے, یہودیوں کے حوالے سے دیکھا ہے. ایک کردار ہم اس کا جب کشمیر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بڑا اس میں بڑا فرق نظر آتا ہے. اس کو وہاں گرتی ہوئی لاشیں, وہاں ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آتا. بس بڑی بدقسمتی ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے معاملے میں پیلسٹائن کے لیے ساری دنیا نکلتی ہے, کیونکہ ان کی ایمبیسیز بھی ہیں پوری دنیا میں, اور ان کے اسٹیک ہولڈرز باہر کے ملکوں میں ٹریول کر سکتے ہیں. واحد کشمیر کی تحریک ہے جہاں سب سے بڑی دہشت گرد آرمی کی تعداد ہے, 10 لاکھ انڈین فورسز ہیں, اور اس کے ساتھ 16 ان کی انٹیلیجنس بٹالینز ہیں, اور کوئی انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشنز, انٹرنیشنل آبزرورز کوئی وہاں پہ نہیں جا سکتے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نہیں جا سکتی گراؤنڈ پہ دیکھنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز وہاں نہیں ہیں. UN موگپ بھی جو ہے ان کے بھی جو آبزرورز ہیں دے کانٹ موو اراؤنڈ دیئر. تو میں سمجھتی ہوں اسرائیل سے بھی 10 ٹائم زیادہ جو پابندیاں ہیں وہ مقبوضہ کشمیر پر ہیں. فلسطین زیادہ آف کورس, کیونکہ میں نے ابھی جو گنوائی ہیں باتیں, ان کی خبر کیسے دنیا تک پہنچ جاتی ہے؟ یہاں کی نہیں پہنچتی. کیسے پہنچتی ہے؟ کیونکہ ان کی پوری دنیا میں ایمبیسیز ہیں, ان کے اسٹیک ہولڈرز لیڈرشپ رولز میں جو لوگ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, جو ان کے رائٹرز ہیں, جو ان کے میڈیا کے لوگ ہیں, وہ پوری دنیا میں اپنی خبر پہنچا دیتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی بھی بلڈنگز ہیں جو بہت سی اسرائیل نے اڑائی بھی ہیں, ہاسپٹلس کو اڑایا ہے, مگر ان کے بہت سے آفیسز ابھی بھی فنکشنل ہیں جو ان کی خبر دنیا تک اور ان کی ایکسیسیبلٹی پہنچا دیتے ہیں. ہماری کون سی خبر ہے؟ اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ہماری تو کوئی دنیا میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کشمیر تو ہے ہی نہیں, وہ تو کسی اور پلانٹ پہ پہنچا ہوا ہے, جو اس کا جو ظلم ہے 10 ٹائم زیادہ ہے اسرائیل کے ظلم سے. یس, تو یہ تو کہہ رہی ہوں نا آپ کو, یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ 10 ٹائم زیادہ ہے.
لیکن لوگ ہمارا کوئی لیڈر کی کبھی کوئی یاسین ملک فورن سوئل پہ لیکچر دے سکتا ہے امیر بھائی صاحب جو تحریک کو چلا رہے ہیں؟ کہن دے. میرے ویزاز میں کتنے ایشوز آ رہے ہیں, حالانکہ میں پاکستانی نیشنل ہوں, میرے پاس پاسپورٹ ہے. اتنی اسٹرانگ لابی ہے انڈیا کی انٹرنیشنلی کہ ہمارے ویزا ہی نہیں لگتے. اس لیے میں کب سے ڈیمانڈ کری ہوں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جائے تاکہ میری ویزا ایکسیسیبلٹی ہو. کون ہے جو کشمیر کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت؟ کون ہے؟ آپ بتائیں. نہیں مطلب کسی کو آنے دیا جاتا ہے باہر انٹرنیشنل فورمز؟ پیلسٹائن کی بہت سی آوازیں, ظلم بہت ہے وہاں پہ. ایک اور بھی پہلو ہے نا جو فلسطین میں ان کا آبزرور اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشنز میں. پیلسٹائن کا آبزرور اسٹیٹس ہے, ہمارا تو نہیں ہے. ہمارا کوئی اسپیشل انوائے نہیں ہے کشمیر کا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, ان کا اسپیشل انوائے ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے. اس کے لیے پاکستان نے بہت ریگرسلی کیمپین کرنی پڑے گی, انٹرنیشنل فوٹنگ پہ لابینگ فرمز ہائر کرنی پڑیں گی, اسٹریٹجسٹ کے ساتھ پالیسیز بنانی پڑیں گی, انٹرنیشنل لیگل ہمیں ٹیم چاہیے. پیلسٹینینز کی بہت اسٹرانگ جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی لیگل ٹیمز ہیں اور ان کو گولڈ اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر, جس لیول پہ وہ اپنے کیسز لے کے جا سکتے ہیں, مگر وہ اسٹیٹ لے کے جا سکتی ہے. یہ جو پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی تو کشمیر پہ سیاست ہے, تو جب حکومت میں آتی ہے پالیسی چاہیے. دیکھیں سیاست کی میں نہیں بات کر, سیاست بہت ہوگی کشمیر کے اوپر, بس کر دیں اب سارے لوگ. آپ کو پالیسی چاہیے. جی ہاں موجودہ بھی ہے پچھلی, آپ میرے سارے ویوز آپ کے سامنے ہیں. ہم تو ڈیمانڈ کریں, لیگل سیل ابھی تک نہیں بنا موفا کے اندر. کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں یاسین ملک کے کیس کے اوپر جو جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے, وہ پالیٹیشینز ہے نا, ایک پارلیمنٹ ہے, پچھلی بھی حکومت نے نہیں کیا نہ انہوں نے کیا ہے. میں تو کب سے بات کر رہی ہوں اس کے اوپر. نہیں ایک بات ہے نا, انڈیویجولی میں جتنا کر سکتی ہوں. ہماری بچی نے بھی خطاب کیا پارلیمنٹ سے, تو اس کے اگلے دن اس کے والد صاحب کو جو ہے وہ پیش کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے مودی کو لیٹر لکھا, پھر میں نے راہل گاندھی کو لکھا ہے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے, میں نے پرینکا کو بھی لکھا ہے, میں نے ٹرمپ کو بھی لکھا ہے, میں نے بہت سی جگہوں پہ لکھا. بہت سی جگہوں پہ جواب نہیں آتا ہے, مگر کوئی آرٹیکلز یاسین صاحب کے فیور میں آ جاتے ہیں. یا ان کو میڈیکل, راہل گاندھی کو جب لکھا ہے تو پریم جا شنکر کے 3-4 آرٹیکلز آئے ہیں یاسین صاحب کے حق میں, اور پھر ان کو میڈیکل ان کا چیک اپ بھی ہوا ہے. پھر جب میں نے مودی کو لیٹر لکھا ہے جب بھوک ہڑتال پہ یاسین صاحب تھے کہ ان کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے جموں کورٹ کے اندر, تو مودی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا, مگر کیونکہ وہ ایک پبلک لیٹر تھا, پریشر جاتا ہے, تو جموں کورٹ سے 3-4 دفعہ ان کو آیا کہ یاسین صاحب کو فزیکلی پروڈیوس کیا جائے, جس پہ انہوں نے بھوک ہڑتال بند کی. مگر پھر بھی ہندوستان کی حکومت اور مودی نے الاؤ نہیں کیا کورٹ آرڈرز پہ بھی کہ ان کو فزیکلی لے کے جایا جائے. تو اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ایز اے فیملی, ابھی بھی میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ ہمیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جائے. ہمارے ویزا ایشوز ہیں, ہم تاکہ باہر کی دنیا میں جا کے یاسین صاحب کی رہائی کے لیے کیمپین کریں. اس لیے میں نے سیو یاسین ملک کیمپین سٹارٹ کر دی, ایک عوامی رابطہ مہم. عوام میں جا رہی ہوں, پبلک میں ڈائریکٹ میں جا رہی ہوں, کیونکہ ہماری کوئی پارٹی ہے نہیں, کوئی سیاسی پارٹی جو ووٹ مانگنے جا رہی ہو, جس کا بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہو, آفیسز ہوں ہر جگہ پہ, بینرز لگے ہوں, فنڈنگ آ رہی ہو. ہم نے اب ڈائریکٹ عوام میں گئے ہیں. آپ لوگوں کے پاس میں ڈائریکٹ آئی ہوں, میں ٹریڈرز میں جا رہی ہوں, میں سول سوسائٹی, ابھی میں لائرز کے اندر تھی, تو ڈائریکٹ عوامی رابطہ مہم کے تھرو جو ہے گھر گھر, گلی گلی, دکان دکان اور دستخطی مہم میں نے سٹارٹ کر دی ہیں. اور میں نے پہلی دفعہ فنڈ ریزنگ کا کہا ہے, کیونکہ میں اکیلی نہیں کر سکتی. ہم نے جے کے ایل ایف کے ساتھ مل کے, میں نے بیڈفورڈ لا فرم کو ہم نے ہائر کیا ہے, اور ہم نے یاسین صاحب کے لیے ایک باقاعدہ ارجنٹ پٹیشنز اور سبمیشنز فائل کیے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, آربیٹری ڈیٹینشن کے خلاف کہ اس کو ایڈمٹ کیا جائے, اور سیکنگ ہیلپ فرام اسپیشل ریپورٹرز آن ٹارچر اینڈ آن آربیٹری ڈیٹینشن اینڈ آن رائٹس آف پرزنرس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لابینگ فرمز ہائر کرنی ہے. ہم نے لیگل جو ہے بہت مہنگی ہوتی ہیں ساری سروسز, اس حوالے سے ہمیں فنڈز کلیکٹ کرنے ہیں, ہم نے کیمپینز کرنی ہیں, بل بورڈس لگانے ہیں یاسین صاحب کے حوالے سے, سوشل میڈیا کیمپینز کرنی ہے. ایوری تھنگ ریکوائرز ریسورس اینڈ اٹ ریکوائرز پبلک موبلائزیشن. تو اب اس ڈرائیو پہ میں نکل گئی ہوں, اس میں آپ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں, جو آج بھی آپ نے پوڈ کاسٹ سیو یاسین ملک کیمپین کے حوالے سے کیا ہے. یہ تو کلبھوشن کی فیملی تو ان سے آ کے مل لیتی ہے, یاسین ملک کی فیملی وہاں جا کے نہیں مل پا رہی, تو اس پہ دنیا کو بھی اس کو نوٹس لینا چاہیے. بالکل بالکل, اس کے لیے میں نے بہت دفعہ ان کو کہا ہے, ایک تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہمیں چاہیے تاکہ ہم لوگ باہر کے ملکوں میں جائیں, اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں امیونٹی ہوتی ہے اریسٹ سے انڈیا جانے کے لیے, کیونکہ میرا بھی نام انہوں نے اس کیس کے اندر ایز این ایجنٹ ڈالا ہوا NIA والوں نے. تو میں پھر بھی جانا چاہ رہی تھی, پھر میری مدر ان لا نے کہا کہ آپ اگر اریسٹ ہو گئے. آپ کا ایجنٹ کیا مطلب ڈالا ہے؟ ایجنٹ مجھے کہتے ہیں نا شروع سے, یاسین صاحب کو بھی ایز اے ٹیررسٹ ایجنٹ ہمیں کہا جاتا ہے.
تو میری ساس نے کہا کہ اگر آپ آئیں گی تو آپ اریسٹ ہو جائیں گی تو بچی کا کون خیال رکھے گا, والد بھی اریسٹ ہیں, والدہ بھی ہو جائے. تو میں نے کہا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں نے جانا. تو انہوں نے بہت روکا کہ چھوٹی سی بچی ہے. تو پھر میں نے ان سے ڈیمانڈ کی, اس وقت پی ٹی آئی کی بھی گورنمنٹ تھی, کہ مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جائے تاکہ اس پہ امیونٹی ہوتی ہے اریسٹ کی. نہیں ملا. پھر اس کے بعد جب انٹرم سیٹ اپ آیا, ابھی جب میں نے مجبوراً جو میں نے ایڈوائزر ہیومن رائٹس اور ویمن امپاورمنٹ کا لیا, اسی بیسس پہ مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملا. اور پھر میں باہر کے ملکوں میں گئی اور میں نے ایڈوکیٹ کیا, اور 8 مہینے یاسین صاحب کی ہینگنگ کا کیس جو ہے وہ آگے چلا گیا. اور پھر میں وہاں پہ جانا چاہ رہی تھی کیونکہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا. تو اسی دوران کینیڈا کا وہ جو ٹیرر مطلب کہ اٹیک جو انہوں نے کیے وہاں سکھوں کے اوپر, RSS نے, تو انہوں نے کنیڈین جو تھے ہائی کمشنر, ان لوگوں کو انہوں نے, حالانکہ ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا, تو ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپلومیٹک امیونٹی پہ کہیں نہیں کر سکتے, مگر وہاں ایک جنگل لا چل رہا ہے, تو پھر کلیئرنس نہیں ملی مجھے جانے کی. بٹ رائٹ ناؤ آئی ڈیمانڈ ڈپلومیٹک پاسپورٹ تاکہ ہم انٹرنیشنل کیمپین کریں. اور میں اپیل کرتی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اور پریزیڈنٹ شی سے خاص طور پہ, کہ جو سیز فائر میں انہوں نے رول پلے کیا ہے, کہ یاسین صاحب کو رہا کرنے کے لیے انٹرنیشنل گارنٹرز کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں ہیلپ چاہیے. جس طرح بل کلنٹن کے ٹائم پہ یاسین صاحب کو جودھ پور جیل سے رہا کرایا گیا تھا کارگل کے بعد, ابھی بھی ویسے ہی سرکمسٹانسز ہیں, اور ان کو جس تیزی سے پھانسی کا کیس چل رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے یاسین صاحب کے ساتھ. ایک جو فلسطینیوں نے ایک بہت جو ٹول ہے سوشل میڈیا کا, وہ بہت اسٹرانگلی اور بہت بہتر انداز میں استعمال کیا. یہ چیز ہمیں کشمیر کے لوگوں میں نظر نہیں آتی ہے. دنیا میں کشمیر, ہر جگہ آپ کو کشمیر کی دنیا میں لوگ ملیں گے, لیکن جو سوشل میڈیا کا ٹول ہے انہوں نے اس طرح استعمال, اس پہ بھی اتنا ہمارے پہ ظلم ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ. پیلسٹائن پہ نہیں ہوا یہ ظلم, پوری دنیا کے سوشل میڈیا میں, چاہے فیس بک ہو, چاہے وہ ٹویٹر ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, ان سب کے اوپر انڈین اتنی اسٹرانگ لابی ہے, جو ان کے ٹاپ جو آفیشلز میں سے یہ لوگ ہیں, کہ ہمارا ایک کرفیو رہا ہے. آپ خود ٹویٹر فیس بک یوز کرتے رہیں, ایلن مسک کے بعد ہمارا کم ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر بین, جو ہمارے اوپر بالکل اس کے اوپر جو ہے ریڈ فلیگ آ جاتا تھا, ریچ کم کر دیا. ہاں جی. تو اس سے پہلے بیریئرز کمپلیٹ تھے ٹویٹر کے اوپر بھی, جو بھی میں پوسٹ لگاتی تھی تو ان کی ریچ ختم کر دی جاتی تھی, اس پہ نوٹس آ جاتا تھا, کیونکہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں ڈائسپورا, فیس بک, ٹویٹر. مگر ایلن مسک کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جس وقت وہ آئے تو میرا بلو ٹک لگا. آئی واز دا فرسٹ کشمیری جس کا مطلب کہ آواز جو تھی جو کس کو بلو ٹک ملا. تو یہ ان کا جا رہا ہے, مگر فیس بک پہ بھی ابھی بھی ہماری ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں یاسین صاحب کی پکچر کے حوالے سے, جو بیکاز آف دا انڈین لابی. پیلسٹائن پہ نہیں کی جاتی, ریچ کم کر دی جاتی ہے. تو ہم نے بڑے بڑے فرنٹس پہ جو ہے کشمیر کی جو اسٹرگل ہے اس نے بہت بیریئرز دیکھیں. لیگل فرنٹ پہ بھی, ڈیجیٹل فرنٹ پہ بھی ہماری بیٹل چل رہی ہے, پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں ہماری ساری وائسز کو بند کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ویسے ہیومن رائٹس کے تو سارے ریکارڈز ٹوٹے ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک جملے میں جو ہے نا آپ نے پیغام بھیجنا ہے یاسین ملک صاحب کو, تو وہ پیغام کیا بھیجیں گی آپ, ایک جملے کا پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے یاسین صاحب کو کہ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک, آخری سانس تک میں کوشش کروں گی اپنے شوہر کو اور تحریک کو بچانے کے لیے. جو بھی قربانی میں دے سکوں میں دوں گی. اور میں آپ کیونکہ ہمارے سب کے ہیرو ہیں, اور یاسین صاحب کو تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں توڑ سکی آج تک. تو ہم تو ان سے اسٹرینتھ لیتے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, اسی طرح وہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں, اور جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو تحریک کا دیا ہے, ہم بھی ان کے لیے جو ہے سارے کوشش کریں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں دنیا کے ہر کونے تک جاؤں یاسین صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیمپین میں, اور تحریک کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے, اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. ایک آپ کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے زیادہ پاکستان کے دورے کرتی ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہوں. نہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. میں انٹرنل پالیٹکس آزاد کشمیر کی جو ہے میں اس میں کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کیا, وہ ان کے اپنے مین اسٹریم ایشوز ہیں. عوامی ایکشن کی جب بات آئی, جب بہت معاملہ ڈیڈ لاک پر پہنچ گیا اور بہت دنیا نکل آئی, اور یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں, تو میں نے تب بہت اسٹرانگ ویڈیو میسج عوامی ایکشن کے پرامن حل کے لیے اور اکنامک ایشوز پہ کیا. ویسے تو ہمارا اپنا گھر ہے اور ہم وہاں جاتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی موٹی نیگیٹو باتیں چلتی ہیں جب آپ پبلک لائف میں ہوتے ہیں, اور پروپیگینڈاز بھی کیے جاتے ہیں ڈسکریج کرنے کے لیے, بٹ دس از ناٹ دا گراؤنڈ ریالٹی. الحمدللہ سارا آزاد کشمیر یاسین صاحب کے ساتھ ہے, تحریک کے ساتھ ہے. پتہ جو ہے آزاد کشمیر کا, وہ تحریک کا بیس کیمپ ہے.
آپ سمجھتی ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے واحد راستہ جو ہے مسلح جد و جہد ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ مکالمے کا وقت ختم ہو چکا، مسلح جد و جہد کا وقت شروع ہم تو آخری لمحے تک یاسین صاحب سیسا پلائی دیوار کے طور پہ قربانی دے رہے ہیں، اور ہماری حریت رہنما کے کشمیر کی سیاسی تحریک جو ہے اس کو، یہ بھی جہاد ہے، سیاسی اسٹرگل بھی یہ جہاد مسلسل ہے. جہاد کے ٹولز فرق ہو سکتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں قلم ہے، کسی کی آواز ہے، کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، مگر بندوق کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام ہے، اور اگر یہ ہماری سیاسی آوازیں دبا دی گئیں تو پھر کشمیریوں کے پاس اور کوئی آپشن بچتا نہیں ہے، اور ان کی فرسٹریشن اور ان کو جو انسلٹ ملے گی کہ دنیا آئی نہیں اور دھوکہ دیا، اور ان کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ریفرینڈم اور حق خود ارادیت نہیں ملا، تو پھر بھی وہ مطلب کہ وہ کھڑے رہے پرامن تحریک کے اوپر، تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا. تو میری تو ابھی بھی یہی کوشش ہے کہ بلڈ شیڈ سے بچے ہماری عوام بھی اور خطہ بھی، کیونکہ پھر وہ آگ لگے گی کہ کوئی اس کو بجھا نہیں سکے گا. پھر ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہ یہ ہوگا. کشمیریوں نے تو کفن ویسے ہی باندھے ہوئے ہیں، مگر انڈیا، پاکستان اور خطے میں جو آگ لگے گی اگر یہ معاملہ بگڑا اور نیوکلیئر کی طرف ہی جائے گا، تو اس کو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب روکیں، اپنی اگلی نسلوں کے لیے امن کے لیے کام کریں، اور یاسین صاحب اور کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں. آپ سمجھتی ہیں مولانا مسعود اظہر صاحب کو رہا کروایا گیا تھا، کشمیری نوجوانوں میں صلاحیت ہے، وہ بھی اسی طرح جو ہے مسعود اظہر صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں، اور یہ اگر صورتحال انتہائی ہو گئی تو پھر انتہائی اقدام بھی جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یاسین صاحب نے جب پیس پروسیس چلا، انہوں نے نہ صرف کشمیر میں بلکہ انڈیا کے اندر بھی پیس کانسٹیچوئنسی ڈیولپ کی اور انٹرنیشنلی، اور جب وہ امریکہ گئے، امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے انہوں نے اس وقت کی بات کی کہ اگر ہم اس کا فائنل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں کشمیر کے مسئلے کا، تو اس میں جو مسلح جد و جہد کی لیڈرشپ ہے اس کو، اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو، انڈیا، پاکستان اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اکٹھے مل کے اس کی سلوشن کی طرف جانا ہے. اگر ایک بھی فریق کو ہم اس میں سے نکال دیں گے تو پھر اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. تو میرا بھی وہی پالیسی ہے کہ اگر ہم نے امن کی طرف جانا ہے اور کشمیر کا مسئلہ ان کی منگوں کے مطابق حل کرنا ہے، تو سارے اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے ہم نے آن بورڈ لینا ہے. ابھی مسلح جدوجہد کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں وہی تو کہہ رہی ہوں، وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. اگر یاسین صاحب کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کشمیریوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے صفائی مسلح کے. ایک آخری ابھی بھی چانس ہے دنیا یاسین صاحب کو، ہماری حریت کی آوازوں کو مت دبائے. اب قائد اعظم کو بھی اگر دیکھا جائے اور گاندھی کو بھی دیکھا جائے کہ وہ برٹش امپائر کے خلاف جو وہ کھڑے ہوئے، تو اس وقت ان کے ساتھ بھی یہ ظلم نہیں ہوا، ان کو بھی یہ جیلیں نہیں کاٹنی پڑی جو یاسین صاحب نے جو ظلم اور ہماری تحریک نے اور ہماری لیڈرشپ نے کاٹا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ اذیت کا شکار جو ہے بنایا جاتا ہے؟ لیکن دانش مندی تو نہیں ہوگی کہ اس بات مسلح جدوجہد شروع کرنے کے لیے پہلے اس بات کا انتظار کیا جائے کہ ان کو کچھ ہوگا تو پھر ہم کریں گے، ان کو بچانے کے لیے کیوں نہ کی جائے؟ اب یہ عوام کی بات ہے، عوام کے اندر فرسٹریشن ہے. میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں کہ عوام پرامن رہے اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کو، جس طریقے سے قربانیاں یاسین صاحب نے دی ہیں اس پورے خطے کے امن کے لیے، نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ اگلی نسلوں کے لیے، اور نیوکلیئر جنگ سے روکنے کے لیے جو رول یاسین صاحب نے پلے کیا ہے. ورنہ وہ تو ایک اشارے پہ ساری قوم اپنی جان دے سکتی ہے ان کے، مگر وہ نہیں چاہتے کسی بھی معصوم شخص کی جان جائے. تو وہ کوشش کریں کہ ابھی بھی امن کے تھرو جو یہ رستہ جو ہے وہ نکلے کوئی کشمیر کے حل کا. اور ایک ہی مسئلہ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں سب قوموں کی شناخت ہے، کشمیری بھی اپنی شناخت مانگ رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں. تو یہ کوئی بہت بڑی ان کی کوئی مانگ نہیں ہے کشمیری قوم کی، ایک لیجٹمیٹ جو ہر انسان کی ایک آئی تھنک آئیڈینٹی ہے، وہ دی جائے کشمیریوں کو. ایک فرق تو ہے، بعض لوگوں کی جدوجہد جو ہے پاکستان سے علاق کے لیے ہے، بعض لوگوں کی جدوجہد جو ہے خود مختار کشمیر کے لیے ہے، وہاں بھی ایک تفریق تو برحال، مگر وہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہی وہ حل کریں گے. جی آخری سوال، یہ ڈکٹیٹ تو ہم نہیں کر سکتے نا، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا. ایک آخری سوال آپ سے کہ بھارت اپنے پروپیگنڈے کے لیے ایک ہتھیار استعمال کرتا ہے فلم کا، تو کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا یا آپ کا ارادہ ہے فلم بنانے کا وہاں کی جدوجہد کے اوپر، یاسین ملک کے اوپر؟ دیکھیں، کشمیر فائل سے انہوں نے بنائی ہے، انڈیا کی سب سے بڑی ہٹ فلم ہے وہ، جس کو گن پوائنٹ پہ، ایسی ہٹ فلم جس کو گن پوائنٹ پہ آڈینس کو بلایا گیا کہ وہ فلم وہ آ کے دیکھیں. اور وہ اس لیے بنائی ہے خصوصی طور پہ کہ اس میں ایک پروپیگینڈا سیل کیا جائے جھوٹا کہ یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کے لیے ایک لیجٹمیسی عوام میں ایک فالس نیریٹو سے کریٹ کی جائے. اسی طرح پوری دنیا کے اندر ان کی
ہنڈریڈز آف INGOs نے فالس نیریٹو پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف, کشمیر کی تحریک کے خلاف. تو میں تو اپیل ہی کر سکتی ہوں پاکستان کے آرٹسٹ اور فلم انڈسٹری کو کہ کشمیر کے اوپر اتنی فلمیں بن سکتی ہیں, یاسین صاحب کے اوپر, حریت رہنماؤں پہ, وہاں کے ینگسٹرز کے اوپر جو تحریک چلا رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے لیجنڈز شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر. اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے آرٹ کے میڈیم کے تھرو, اٹ ٹرانسینڈز باؤنڈریز اینڈ یو نو بیریئرس. آپ کا اپنا ارادہ ہے کہ فلم آئی ایم ناٹ اے فلم میکر بٹ یس میں آئی کین سٹ وتھ فلم میکرز. میں سید نور صاحب سے بھی ملی ہوں ابھی لاہور کے اندر, ان کی بھی بڑی خواہش ہے کہ وہ یاسین صاحب کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتے ہیں, اس پہ کام اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ابھی میں پچھلے ہفتے جب عوامی رابطہ مہم یاسین صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہم نے اسٹارٹ کیا تو میں آرٹسٹ کو بھی مل رہی ہوں, میں جرنلسٹ کو بھی مل رہی ہوں, رائٹرس کو بھی مل رہی ہوں, اور کچھ سنگر سے بھی میں ملی ہوں کہ وہ ترانے بنائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فلم بنانے پہ کام شروع کر دیا نا؟ بس ابھی یہ انیشل ہے, ابھی پہلی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ آئی ڈونٹ نو اتنی آگے نہیں میں گئی, مگر یہ ہے کہ وہ خود ہی. اور آپ چاہیں گے کہ اس میں جو ہیروئن ہے اس میں آپ ہی اوریجنل کردار؟ آئی ڈونٹ نو, میں اس طرح کی بات نہیں میں نے ان سے کی, وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر. انہوں نے آپ کو آفر کی کہ آپ اس میں کام کریں؟ نہیں آفر کی کوئی بات نہیں, کیونکہ دیکھیں میری فیلڈ ہی نہیں ہے, میں تو آرٹسٹ ہوں, پینٹر ہوں, اور یہ بہت مشکل فیلڈ ہے ایکٹنگ کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب میں پینٹر ہوں, پینٹر آرٹسٹ نہیں بن سکتا. آپ کی اپنی ول ہے کہ کرنے کی؟ نہیں, میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اگر ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا. اگر آفر ہوئی تو بالکل. میں نے آپ کہا نا, آئی ایم ناٹ این ایکٹر, یہ تو بہت سیریس کام ہے, یہ کوئی جوک تو نہیں ہے. تو اس میں جن کا پروفیشن ہے, جن کی محنت ہے, جن کا ٹیلنٹ ہے, انہیں کو آگے آنا چاہیے. یہ اس میں بھی سفارش تو نہ لائیں نا آپ. ڈاکیومنٹری ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے, اس میں بندہ اپنی اسٹوری بتا رہا ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آئی ول بی آنرڈ کہ اگر تحریک کے اوپر, یاسین صاحب کے اوپر, ہمارے اوپر فلمز بنے, تاکہ آڈینس میں, عوام میں جو میسج ہے تحریک کا اور کشمیر کی قربانیوں کا وہ آگے جائے. کچھ اور کہنا چاہیں گی آپ؟ بس میں یہی کہوں گی کہ وقت بہت کم ہے, اور بہت تیزی سے پھانسی کی طرف مقدمہ چل رہا ہے, اور ہندوستان کی سرکار کی پوری کوشش ہے کہ ان کا عدالتی قتل ہو جائے. تو ان کی جان کو بچانے کے لیے آپ میری اور میری بہن اور بیٹی کا ساتھ دیں. رضیہ سلطان نے 11.5 سال سے اپنے والد کو نہیں دیکھا, تو دودھ پیتی بچی تھی وہ. تو ہمیں یونائٹ کرنے کے لیے, یاسین صاحب کی جان بچانے کے لیے اور تحریک کے لیے, اور آپ سب, اب تو ہر پاکستانی جانتا ہے بچہ بچہ کہ پاکستان کو پانی کہاں سے آتا ہے, وہ کشمیر سے آتا ہے, مقبوضہ کشمیر سے, اور وہ بھی تحریک کی وجہ سے آتا ہے. تو ان کا اس تحریک کو زندہ رکھیں, ان کی قربانیوں سے, ان کے خون سے یہاں پانی آ رہا ہے, اور وہ لائف لائن ہے, آپ سب کی ڈیفینس لائن ہے. اور ان کی لاکھوں جو مظلوم بے بس اس وقت کشمیری ہیں, بے بس تو نہیں میں کہوں گی, مظلوم اور بے آواز کشمیری, کیونکہ وہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی آواز سب بنے, ان کے لیے کیمپین کریں, اور اس کیمپین کو, سیو یاسین ملک کیمپین کو, پاکستان کی سب سے بڑی کیمپین میں تبدیل کریں. اور جس طرح پاکستان موومنٹ ہندوستان سے چلی تھی, یہاں سے کشمیر کی آزادی کی موومنٹ آپ لوگوں کی, عوام کی, پبلک کی جو ہے سپورٹ سے بہت اسٹرانگ وے میں آگے چلے, اور پھر ہم اس کو انٹرنیشنلی بھی لے کے چلیں کہ ساری پاکستان کی عوام جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے. اور صرف آزاد کشمیر پاکستان کی بیس کیمپ نہیں ہے, تحریک کشمیر کا بیس کیمپ نہیں ہے, بلکہ پورا پاکستان ہے. یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. بہت شکریہ مشال صاحبہ. یہ تھی ہمارے ساتھ مشال صاحبہ, یہ بتا رہی تھی کہ بہت انہوں نے ایک اہم بات کی کہ اگر یاسین ملک صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو بھارت کو چاہیے وہ ہوش کے ناخن لے اور یاسین ملک صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دے, ورنہ اس کی بھارت کو جو ہے بہت بھاری قیمت جو ہے ادا کرنی پڑے گی. آئیے اب مشال ملک صاحبہ کی صاحبزادی یاسین ملک صاحب کی صاحبزادی اس معصوم بچی سے بات کرتے ہیں اور اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں. وہ جو ہے ہمالیہ سے زیادہ جو بلند ہمیں نظر آتے ہیں. کیسی ہو بیٹا؟ آپ کا نام پورا بتاؤ سب کو. میرا نام رضیہ سلطان یاسین ملک. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12. آپ کے اپنے والد صاحب سے آخری بار کب بات ہوئی؟ آخری بات فون پہ 6 سال پہلے. کبھی آپ نے مودی کو خط لکھا کہ ظالم تجھے رحم نہیں آتا, اتنی معصوم بچی کو تم نے دور کیا ہوا ہے؟ ویسے تو لیٹر لکھے ہیں مگر مودی کو تو نہیں. پاپا کی فیوریٹ شاعری سناؤ. اچھا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے,
نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کے نظروں سے نظریں ملا کے جیے, 2 دن کم جیے تو کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. تو آپ کو اپنے والد پہ فخر محسوس ہوتا ہے؟ میرے فادر کیونکہ ہیں کافی بڑے لیڈر, تو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ یہ میرے فادر ہے جو اتنی بڑی تحریک کو لیڈ کریں. آپ بھی اپنے والد جیسا بننا چاہتی ہیں؟ آف کورس. آپ چاہتی ہیں کہ وہ جو آپ کے والد صاحب جدوجہد کر رہے ہیں وہ جدوجہد آپ کریں؟ یہ تو میرا حق ہے, یہ میں نے کرنا ہی ہے, یہ کام کرنا ہی ہے آپ نے؟ یہ کرنا ہی ہے, اچھا, حق ہے. مطلب آپ یہ بھارت کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تم مجھے تھوڑے وقت انتظار کر لو, بس میں تھوڑی بڑی ہو جاؤں, بس میں تم سے نمٹنے کے لیے جو آ رہی ہوں. نہیں ابھی سے بھی کر رہی ہوں. اچھا, تھوڑا بہت, وہ کیسے؟ ہلکا بہت اسٹارٹ, تھوڑا بہت, اچھا. 1-2 اسپیچز کی. ہاں, آپ یہ 28 تاریخ کو جنوری کو ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, تو آپ مودی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا بس یہی پیغام ہے دیٹ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بابا کی جان بچ جائے گی. یہ کوشش تو کرتے رہیں گے آف کورس, ہاں, کیونکہ ان کا تو یہی ہے نا ارادہ دیٹ میرے پاپا کو وہ مارنا چاہتے ہیں, یہی تو ان کا پلان ہے. مگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچ جائیں گے اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم چین کے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا, آزادی. مودی سے لیں گے آزادی. یاسین ملک کو رہا کرو, رہا کرو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.